کمپیوٹرز جنات سے رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے؟ ڈیجیٹل لینگویج وہ ہے کہ جس سے یہ ساری طاقتیں آپ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں۔ جنات ہیں، یہ آپ کی انرجی پہ زندہ ہے، یہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کی انرجی ویمپائرز کی طرح سک کر رہے ہوتے ہیں۔ ساری ٹیکنالوجی ہے، یعنی یہ شیطان کی پلاننگ سے بنی ہے۔ نیومیرک کوڈز ہیں، یہ بیسیکلی اینجلک لینگویج ہے۔ اسرائیل کا پرچم دیکھا ہوگا، ڈیوڈ کراس، وہ دو ٹرائنگلز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی ہیں، اس جہان اور اس جہان کی انٹریکشن کا نام۔ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں جنات کے معاملات کبھی؟ جنات کے ساتھ انٹریکشن میرا بہت رہا زندگی میں۔ سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبے میں گیا ہوں نا، تو وہاں پہ دماغ میں کچھ ایک کیمیکل ریئیکشن ہوا ہے۔ وہیں مطاف میں بیٹھے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، آج کے بعد نہیں کرنا۔ جتنے تھے میرے پاس آزاد کر دیے۔ فریز سب سے طاقتور جن ہوتا ہے۔ جنات کے پاس کوئی پازیٹیو مستقل جسم نہیں ہے، ان کو کسی نہ کسی جسم میں کسی نہ کسی جگہ پہ اپنا بسیرا کرنا پڑتا ہے۔ الیکٹرانک ڈیوائسز میں ہم نے ایک دفعہ ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ جنات کا امپیکٹ آتا ہے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، بے انتہا کرم نوازی ہے مالک کی۔ سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جنات اور جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے ان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ کمپیوٹرز جنات سے رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے؟ بیٹا، یہ ساری باتیں بڑی شاندار ہیں، لیکن یہ ایک کمپلیکس چیز ہے۔ یعنی اگر میں اس کی ڈائریکٹ بات شروع کر دوں گا نا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ویسے بھی ایک تو ڈرائی ٹاپک ہے، دوسرا جنات ہمارے ہاں موسٹ سیلیبریٹڈ قسم کا ٹاپک ہے۔ وہ ہر بندہ جنات کے اوپر کہانیاں سنا رہا ہے، اور اتنی خوبصورت کہانیاں سنا رہا ہے کہ ویسے ہی لوگوں کا دل کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو مان لیں۔ اب اس کو سمجھیے کہ یہ کیا ہے۔ میں اگر تمہید کے بغیر بات شروع کروں گا نا تو وہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تھوڑی سی تمہید جو ہے نا اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جنات ہوتے کیا ہیں، کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں، کیا چیز ہے۔ 4 بیسک ایلیمنٹس ہیں: ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر۔ اوکے۔ ارتھ، واٹر اور ونڈ، یہ تینوں وہ ہیں، یا تو یہ گریوٹی کے پیرلل چلتی ہیں یا گریوٹی کی طرف گرتی ہیں۔ شیطان کو اپنی برتری کا احساس صرف اس لیے ہوا کہ آگ چونکہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، جب بھی آگ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے تو وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید جو چیز اوپر کی طرف اٹھتی ہے وہ سپریم ہوتی ہے۔ اسی لیے شیطان نے یہ کہا تھا کہ آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں سپیریئر ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ ام کنتا من العالین، تو کیا وہ ان عالین میں سے، ان بڑے لوگوں میں سے ہے؟ تو وہاں پہ ہی رہ جہاں پہ تو ہے۔ اب ایک اور چیز، جہاں پہ جنات کی بات کرتے ہیں تو آتش کو سمجھنا پڑے گا۔ فائر کیا ہے؟ فائر کے بہت ساری ڈائمینشنز ہیں۔ اوکے۔ فائر کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، یعنی ایک آگ یہ جو ہماری ہے، ایک سورج میں بھی تو آگ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت فرق ہے دونوں کا، ٹیمپریچرز کا، چیزوں کا۔ اسی طرح قرآن پاک میں جہاں جنات کا تعارف اللہ کراتا ہے سورۃ دخان میں کہ ہم نے جنات کو بغیر دھوئیں کی دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا، تو پھر جب اس کو جو ہے وہ مزید کی گئی بات، تو وہ جو بغیر دھوئیں کی دہکتی ہوئی آگ ہے، دیٹ از دی پلازما۔ پلازما الیکٹریسٹی، جو ہیٹ انرجی پیدا ہوتی ہے، یا وہ نیوکلیر انرجی، یہ ہماری 220 واٹ 110 واٹ والی بات نہیں ہے، یہ 11 kV والی بات نہیں ہے۔ اس سے بالکل آسمانوں میں تو بجلی ہے، بالکل، ٹھیک ہے، آسمانوں میں بھی تو بجلی ہے۔ جب یہ سورج چاند ستارے گھومتے ہیں تو ان کے اندر بھی تو چیزیں ہیں، انسان کے اندر بھی تو الیکٹرولائٹس ہیں، انسان کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے اندر بھی تو الیکٹرولائٹس ہیں۔ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ میں یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں بتا کے ان کی آگے سب کی تفصیل بتاتا ہوں۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ کہاں پہ، یہ جنات کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، میرے پاس 10 جن ہے، میرے پاس 50 جن ہے، میرے پاس 500 جن ہے۔ تو بیٹا میں شاید ان جنات کے ساتھ کھیلتا ہوا بڑا ہوا ہوں، مجھے آج تک نہ کبھی میں نے یہ بات کی ہے، نہ میں کبھی یہ کروں گا۔ مجھے یہ جو ہے نا، یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا سمجھ آتی ہیں کہ یار آپ کے ساتھ ہوئے ہیں جنات کے معاملات کبھی؟ بیٹا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ جنات کے ساتھ انٹریکشن میرا بہت رہا جب میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بارہا ذکر کیا کہ میرے دادا ابو ایک سینئر بیوروکریٹ بھی تھے۔ ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک ٹپکل خان کا ہی نظام سے ہے۔
ہمارے ہاں یہ ورد وظیفے چلے یہ ہمارے گھروں میں بہت ڈیپلی ہیں. میں بہت چھوٹا تھا یعنی 5ویں 6ٹھی میں ہوں گا. تب سے میرے دادا ابو نے مجھے کہا کہ یہ ایسے پڑھائی کرنی ہے, یہ پڑھنا ہے, وہ پڑھنا ہے. میں کوئی بالکل ایگزیجریشن نہیں کر رہا ہوں, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کر رہا ہوں. میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا, مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنے کو بینر لگانے کا کہ جی مجھے بہت آتا ہے, لیکن میں صرف آپ نے بات کی تو میں اس کو جواب دے رہا ہوں. اس کائنات کے مالک نے اتنی کرم نوازی کی میرے پہ اس چھوٹی سی ایج میں. بڑے بڑے عامل جو بات کرتے ہیں, میں اس دور میں 8ویں کلاس میں دعائے سیفی کا عامل رہا ہوں. دعائے سیفی وہ کیا چیز ہوتی ہے یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے, مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس دور میں ناد علی کا عامل رہا ہوں. قرآن پاک کی 109 سورتوں کی پوری زکوٰۃ جو ہے وہ میں نے ادا کی تھی 8ویں کلاس میں. 8ویں کلاس کی بات کر رہا ہوں, جب میں 8ویں میں, بچہ کتنا کو ہوتا ہے. پھر ایک اور بات, بڑا ہی نہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, قرآن پاک کے جو عاملین ہیں ان کو پتہ ہے سورہ مزمل کیا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کے موکلات اس کی انرجی ایک طرف اور سورہ مزمل کی انرجی صرف ایک طرف. میں 2.5 سال بلا ناغہ رات کو سوتے وقت تہجد کے ٹائم پہ 2 رکعت نماز نفل میں 1100 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کر کے سوتا رہتا ہوں. ماشاءاللہ 2.5 سال, لیکن بڑھائی نہیں کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. 2.5 سال میں نے 1100 مرتبہ یعنی 550 ایک رکعت میں, 550 دوسری رکعت میں. وہ اتنی جو ہے نا وہ فریکوینٹ ہو گئی ہوئی تھی زبان پہ سورہ مزمل پڑھ کے کہ آج بھی اگر میں اس کی تلاوت کروں تو میں 18 سیکنڈ میں اس کو جو ہے اس کی تلاوت ختم کر لیتا ہوں. تو اس وقت تو میں بہت زیادہ فریکوینٹ تھا, تو میں 2-3 گھنٹے لگتے تھے 1100 مرتبہ جو ہے وہ سورہ مزمل پڑھنی 2 رکعت میں, اور اس کے ساتھ امپیکٹ. لیکن یہ بات میں نے جو کہانیاں سنائی ہیں یہ ساری, ایک بات, جب زندگی میں سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبے میں گیا ہوں, زندگی میں سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبے میں گیا ہوں نا, تو وہاں پہ دماغ میں کچھ ایک کیمیکل ریئیکشن ہوا ہے. میں نے خانہ کعبے میں بیٹھا ہوا تھا تو اللہ سے بات کر رہا تھا. اس وقت کوئی ایج بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی, مطلب 8ویں کلاس میں تھا, تو میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بات ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ عمرہ کرنے گیا ہوں اپنے والد صاحب کے ساتھ. آپ سمجھ لیں کہ ایک شکاری اس نے ساری زندگی شکار کر کے نا تو اپنے پاس ریئر قسم کے جانور اور پرندے اکٹھے کیے ہوئے, ریئر. پھر ایک دن اس کا دل کرتا ہے کہ یار میں نے ان کو قید کیا ہوا ہے, وہ پنجروں کے دروازے کھول دیتا ہے, جاؤ جدھر جانا ہے. خانہ کعبے میں بیٹھا ہوا تھا, اندر سے کسی نے کہا کہ یہ مخلوق لے کے کرنا کیا ہے. میں نے خانہ کعبے میں بیٹھے ہوئے مالک کو مخاطب کیا کہ مالک ساری دنیا کی مخلوق بھی مل جائے گی, وہ تیری تو جوتی جیسی نہیں ہے. مالک تیری تو جوتی ارگے بھی نہیں ہے کہ ساری دنیا دی مخلوق بھی مل جائے, فائدہ کی لے کے کریں گے. وہیں پہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد مخلوق نہیں. وہیں پہ نفل پڑھے, سجدہ کیا مالک کی بارگاہ میں, اسے کہا کہ مالک تیرا دل کرے آپ اپنی تجلی ڈال دیں, مخلوق کا کام آپ سے نہیں کرنا. ان مخلوقات کو قید کر لیتے تھے آپ؟ بیٹا قید کیا کر لیتے ہیں, انسان اشرف المخلوقات ہے. ان مخلوقات کو انسان کی انرجی زندگی دیتی ہے. میں آگے چل کے اس ٹاپک کے اوپر جو آپ نے ٹیکنالوجیز کی بات کی ہے, انسان کے اندر جو اللہ نے انرجی رکھی ہوئی ہے نا وہ ان مخلوقات کو زندگی دیتی ہے. وہ اسی انرجی کے اوپر تو پلتے ہیں, یہی انرجی تو ان کو زندہ رکھتی ہے. جب یہ موکلات یا جنات اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ آپ کے اوپر ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ جو اللہ کا نور آپ کے اندر ہوتا ہے, یا جو آپ پڑھائی کرتے ہیں, جو قرآن پاک کی جو ہے ورد وظیفے کرتے ہیں, وہ نور جب آپ کے اندر آتا ہے تو وہ ان کی غذا ہے. تو یہ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ پھر ان کو جو ہے وہ کیپچر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہانی سنا رہا ہوں, مجھے آج بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے نا تو مجھے پتہ ہے وہ امپیکٹ کیا تھا اس خانہ کعبے کی انرجی کا. میں بار بار جو کہتا ہوں کہ خانہ کعبہ بہت بڑا ریسائکلر ہے, اس کی انرجی کو سمجھیے. وہیں مطاف میں بیٹھے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, آج کے بعد نہیں کرنا. جتنے تھے میرے پاس سارے کے سارے آزاد کر دیے. وہیں خانہ کعبے میں بیٹھے ہوئے وہیں مالک سے جو ہے وہ کہا کہ مالک آج کے بعد نہیں,
آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا. لیکن آپ ایک بات سمجھیے, آپ نے پرندے پالے ہوں, آپ پنجرے کا دروازہ کھول دیں, ٹھیک ہے, وہ قید خانہ کھول دیں, تو وہ پرندے جن کو آپ کی عادت ہو گئی ہوتی ہے وہ آپ کے گھر کے سامنے کسی درخت پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کے ارد گرد رہنا شروع کر دیتے ہیں, پنجرا نہ بھی ہو, ٹھیک ہے, اٹیچمنٹ تو رہتی ہے. ٹھیک. تو میرا مطلب اتنی بھی بات نہیں ہے کہ اگر میں نے کھیلنا چھوڑ دیا تو مجھے کھیلنا آتا نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب کوئی بہت سارے حضرات یا کچھ لوگ جب جنات کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو میں ہنس رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ ایسے نہیں ہوتا. میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہا ہوں. بیٹا یہ سمجھیے کہ یہ انسان احسن تقویم پہ بنا ہے. میں جو آپ سے بار بار بات کرتا ہوں کہ یہ جنات کی جرت نہیں ہے آپ کے اوپر ہاتھ ڈال لیں. اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں ہے. میں آپ کو کچھ آیتوں کے حوالے دیتا ہوں, بھی میں صرف تمہید, یہ تمہید تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی, لیکن اگر اس کو تمہید کو میں بیان نہ کر کے آگے بڑھا تو یہ سارا ٹاپک سمجھ ہی نہیں آئے گا. یہ انسان ہے جو احسن تقویم پہ بنایا گیا ہے. اس کی تکریم یہ ہے کہ یہ تمام مخلوقات نے اس کو سجدہ کیا ہوا ہے. اب ان کی جرت نہیں ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈال لیں. یہ اپنے مقام سے گرے گا تو یہ حاوی ہوں گی. اس لیے لوگوں کو جن چڑھا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ جی جن چڑھ گیا. جن تو ٹھیک ہے چڑھ گیا, سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جن اتاریں. کوئی اس کو نہیں کہتا کہ تو انسان بن, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لے. ان کی جرت ہی نہیں ہے تیرے پہ ہاتھ ڈال لیں. بالکل صحیح بات کی. انرجی ہے نا بیٹا, انرجی کو سمجھیے. قرآن پاک میں اللہ جنات کا تعارف انرجی سے کروا رہا ہے, پلازما, ہائی اینڈ انرجی. اس لیے تو وہ دیواروں سے پار چلے جاتے ہیں. یہ 4 ایلیمنٹ ہیں, ارتھ ونڈ فائر واٹر, یہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ ڈینس ہیں. ہیٹ بھی کسی حد تک کیپچر کی جا سکتی ہے, ہیٹ ریزسٹنٹ مٹیریل آ جاتے ہیں جسے ہیٹ کیپچر کر لی جاتی ہے, لیکن پلازما کو کیپچر نہیں کیا جا سکتا. پلازما از سم تھنگ ایلس. آپ کے اندر جو برین اینڈ ہارٹ نیورونز کا الیکٹرولائٹس کا سسٹم ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. وہ کیا ہے, وہ کیسے چلتا ہے, وہ کیوں چلتا ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ حامیم السجدہ کی 53 آیت. اللہ کہتا ہے ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں, یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے انہم الحق, یہی حق ہے, یہی حق ہے. اب جب انسان جڑتا ہے نا ان باطنی مخلوقات سے, تو انسان ہے پرائم. انسان کی انرجی, انسان کا اللہ سے قرب ان مخلوقات کو زندگی دیتا ہے. اب ایک ٹاپک یہ, دوسرا سمجھیے, دوسرا اس کا بالکل سینیریو, اس کے درمیان ساری سٹوری ہے. جو میں تمہید کی بات کر رہا ہوں نا, یہ 2 سٹوریز ہیں. ایک تو اللہ احسن تقویم پہ انسان کو بنایا, باقیوں کو سجدہ کروایا. اب شیطان نے سجدہ نہیں کیا, تو شیطان کی لڑائی کس سے؟ آدم اور آدم کی اولاد سے. تو شیطان نے اللہ کو کیا کہا تھا کہ مالک اس کی وجہ سے تو نے مجھے رسوا کیا نا, اب کے بعد میں یہ کروں گا کہ اس سے خود کو سجدہ کرواؤں گا, اس سے خود کو سجدہ کراؤں گا, اس کو اپنے ارد گرد لگاؤں گا, اپنے آپ سے جوڑوں گا. اب شیطان ہر کوشش کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے ہٹ کے جو ہے وہ شیطانیت کی طرف آئے. اس کے لیے وہ اس کو پریولیجز دیتا ہے, پرکس دیتا ہے, فیم دیتا ہے. جب ہم نے ایلومیناٹیز کی بات کی تھی تو شیطانی طاقتیں کیا کہتی ہیں کہ سب کچھ آپ کو جو دے رہی ہوتی ہیں, اس کے بعد لیتی کیا ہے؟ آپ کی ورشپ, آپ کی سول, آپ کے اندر سے آپ کی عبادت, آپ کا دھیان, آپ کا کنیکشن. اب اس کو سمجھیے, بالکل شروع میں جو آپ نے آپ کو کویسچن کیا ہے کہ ٹیکنالوجی جنات سے بات کرنے کا ذریعہ ہے, 100% ہے. کیسے ہے اس کو سمجھانا بڑا آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. اب ہم قرآن پاک کی ٹرمینالوجیز پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ قرآن پاک کی ٹرمینالوجیز کیا ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے جن کا ذکر کیا ہے. جن میں سے ایک قسم کا ذکر کیا حضرت سلیمان میں, افریتم من الجن, کہ جنوں میں سے ایک بہت بڑا افریت تھا. ٹھیک ہے, افریت سب سے طاقتور جن ہوتا ہے جنات میں, مطلب اس کو افریت کو کہا جاتا ہے. لیکن ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا, ہمارے پاس بہت سارے نام ہیں, ہم نے بہت ساری کتابوں میں بہت سارے نام پڑھے ہیں. اللہ ان سارے ناموں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھتا ہے, جن, جس میں ہم ایلینز کہتے ہیں, فالن ایلینز کہتے ہیں, فالن سپیشیز کہتے ہیں, فالن شیڈوز کہتے ہیں,
گوسٹس کہتے ہیں, فالن اینجلس کہتے ہیں. فالن اینجلس بھی اسی اسی کیٹیگری. کیٹیگری. اللہ سب کو ایک کیٹیگری میں دیکھتا ہے. بک آف اینوک میں آپ نے وہ واچرز کا کردار تو پڑھا تھا نا. وہ واچرز جو اوپر سے آئے تھے, انہوں نے انسان کو کیا سکھایا تھا؟ ٹیکنالوجی. پوری دنیا کی ٹیکنالوجی, یعنی آپ اس کو سمجھیے, پھر وہیں سے کوئی بہت ساری چیزیں انٹرمنگل کریں گی, لیکن اگر آپ کسی مطلب اگر آپ اس پورے ٹاپک کو شروع سے لے کے اینڈ تک نہیں نہ دیکھیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. فالن اینجلس کی بات جب ہم نے بک آف اینوک کے ضمن میں کی تھی, تو ہم نے ایک بات کی تھی کہ انہوں نے ٹیبلٹس بنائی تھی. ٹیبلٹس کیا؟ ریت کی پلیٹیں, جس کا ذکر ترجمہ کیا گیا کہ جی انہوں نے ریت کی پلیٹیں. ریت کو سمجھیے, ریت کہتے ہیں سلیکا. سلیکا اگر ریت ہے, واٹ از دا سلیکون؟ سلیکا کی سولوشن. پوری کمپیوٹر چپس جتنی بنتی ہیں وہ سلیکون سی ہیں. یہ سلیکون ویلی, سلیکون چپس. ٹھیک ہے. یہ سلیکون چپس کیا ہے؟ سلیکون چپس میموری ہے, انرجی ہے. یہ سلیکون چپس جو ہیں, یہ اصل میں انسان کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہیں. اس کو سمجھیے, یہ جنات انسان سے عربی, فارسی, اردو میں گفتگو نہیں کرتے. یہ جو بابا جی آ کے اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی مینو جنہ نے دسیا, وہ جنوں نے کیا بتایا؟ جنہوں نے اردو میں بتایا, پنجابی میں بتایا, انگریزی میں بتایا, فارسی میں بتایا, کون سی زبان میں بتایا؟ جنات کی کوئی اپنی خاص لینگویج ہے؟ سمجھیے, پوری دنیا کی ایک ورچوئل لینگویج ہے. میں نے آپ کو کہا ٹیکنالوجی, میں ابھی صرف تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں ٹیکنالوجی کو سمجھیے. کمپیوٹر آپ کی آواز کو, آپ کے ڈیٹے کو کیسے محفوظ کرتا ہے؟ کمپیوٹر کے سسٹم کو سمجھیے. میں نے کچھ بولا, یہ آپ نے ریکارڈ کر لیا, اب یہ آپ کے کیمرے کی جو ہے وہ میموری کارڈ میں محفوظ ہو گیا. میموری کارڈ سے یہ جائے گا آپ کی مشین میں. مشین اس کو کیا کرے گی کہ اس کو, اس آواز کی لہروں کو جو کہ ایک خاص انرجی کی شکل میں اس کے اندر سیوڈ ہیں, اس کو بنائے گی پیکٹس میں, چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں. ان پیکٹس کو پھر اسمبلر سافٹ ویئر میں ڈالا جائے گا. اسمبلر سافٹ ویئر ان کو جو ہے وہ رینڈرنگ کر کے ایک خاص شکل میں, خاص کلر گریڈنگ کے ساتھ باہر نکالے گا. وہ بنے گی آپ کی فائنل پروڈکٹ. یہ ٹیکنالوجی کو سمجھیے. جنات بھی اسی ٹیکنالوجی سے آپ کی بات سمجھتے ہیں. یہ ذرا لوگوں کے لیے بڑا ایک اوکھی سی بات ہوگی, لیکن سمجھیے, جنات کو آپ کے ورڈ سے تعلق نہیں ہے. جنات کا تعلق ہے اس انرجی سے جو آپ کے ووکل کوڈ خارج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ انرجی کسی خاص جگہ کے اوپر جا کے محفوظ ہوتی ہے. وہ کسی خاص چپ میں, کسی خاص ہارڈ ڈرائیو میں, کسی خاص جو ہے وہ بورڈ کی چپس میں, مدر بورڈ کی چپس میں جا کے سیو ہوگی نا. بالکل. ٹھیک ہے. ریم میں, روم میں, ہارڈ ڈرائیو میں, کہیں نہ کہیں وہ سیو ہوگی. جب وہ وہاں پہ سیو ہوگی تو وہ بنے گی ایک خاص قسم کی ورچوئل انرجی. اس ورچوئل انرجی کو یہ باقی مخلوقات پڑھ سکتی ہیں. ان کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ میں اس کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ کیسے بات کرتے ہیں. یہ آپ کی انرجی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, برین اینڈ ہارٹ نیورونز. یہ بالکل تمہیدی جملے بول رہا ہوں, میں آگے جا کے ان ساری چیزوں کی تفصیل بھی بیان کرتا ہوں, لیکن سمجھیے. انسان نے ایک مشین بنائی, لیٹس سپوز آپ کا فون. اس فون میں اتنی طاقت ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ کہیں نہ کہیں آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کو سینس کرتا, جسے ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہوں, اسی طرف ہی آ رہا ہوں. یہ آپ کی سینس کرتا ہے, آپ کو وہ دکھانا شروع کر دیتا ہے. انسان کی بنائی ہوئی مشین اتنی تگڑی ہے تو اللہ کا بنایا ہوا وہ شاہکار جس کے بارے میں اللہ خود فخر کرتا ہے, احسن تقویم پہ ہم نے بنایا ہے, وہ کتنا کہ بڑا ہوگا. کوئی شک نہیں. میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ میرے پاس اتنی مائنڈ میں اتنی انرجی ہے کہ میں یہاں سے کسی اور بندے کے ساتھ اپنے مائنڈ کے ذریعے رابطہ کر سکتا ہوں, تو لوگ ہنستے ہیں کہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے. اور وہی میں اپنے فون کے ذریعے ایک میسج بھیجتا ہوں 7 سمندر پار, واٹس ایپ پہ کسی پہ, وہ بات بھی وہاں چلی جاتی ہے, پیغام بھی چلا جاتا ہے, سارا کچھ چلا جاتا ہے. انسان کی مشینری اتنی طاقتور ہے, اللہ کی مشینری اتنے جوگی بھی نہیں ہے. بات تو صحیح ہے. سمجھیے اس کو. اللہ کا نظام بھی ٹیکنالوجی پہ ہے. اللہ کا نظام بھی ٹیکنالوجی پہ ہے. قرآن پاک میں ایک آیت کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں, وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا.
وی سراؤنڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا نومیرک. ہم نے ہر چیز کو اعداد میں محصور کر دیا. اب یہ اعداد کیا ہے اس کو سمجھیے. انسان کی بصارت کے ساتھ اگر اس کے پاس بصیرت نہیں ہے نا تو وہ اندھا ہے. آج ہم جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں کہ جی انسان کو اپنے آپ کو سمجھنا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نے اگر خود کو سمجھا تو وہ اللہ کو سمجھ سکتا ہے. تو انسان کی سمجھ کیا ہے؟ انسان کے اندر یہ انرجی کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز تھی جس کے بارے میں اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ مالک یہ خون ریزی کرے گا، تو اللہ نے کہا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کون سی ایسی انرجی تھی؟ کوئی تو ایسی چیز رکھی ہوگی نا اللہ نے انسان کے اندر جو کہ ان کو اٹریکٹ کرتی ہے. یہ میں ساری چیزیں، یہ میں صرف اب جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں نا یہ تمہید ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں. ابلیس نے جب انکار کیا نا، تو جیسے سورہ رحمان میں اللہ کہتا ہے خلق الجان من مارج من نار، کہ آگ کی لپٹوں سے ہم نے اس کو پیدا کیا. آگ کی لپٹوں کا مطلب یہ دہکنے والی جو آگ ہے. سورہ دخان میں کہتا ہے بغیر دھوئیں کی دہکتی ہوئی آگ. دیٹ از دی ہائی اینڈ انرجی اسٹیٹ. انرجی پوری کائنات میں کسی بھی مخلوق کے ساتھ ایک ہی طرح بیہیو کرتی ہے. یعنی درندے بھی آپ کی محبت کی آواز کو کبھی کبھی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. کائنات کی مخلوقیں بھی. اب جنات کی دو اہم نسلیں ہیں، ان کے گھر کیا ہیں، اسپیشیز کیا ہیں، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے. دو اہم ہیں. ایک وہ جو نسلیں یعنی دو ٹائپس ہیں جنات، دو ٹائپس کہہ لیں. ایک وہ جو ہمارے ساتھ اس پلانٹ میں رہتے ہیں، اور ایک وہ جو ہمارے علاوہ کسی اور پلانٹ کی ڈائمینشن میں رہتے ہیں. اوکے. دو میجر چیزیں ہیں. ان دونوں کا تعلق آپس میں کیسے ہے؟ یعنی کچھ سیاروں کی آوازیں آپ کو سنائی دیتی، وہ آوازیں کیسے پہنچتی ہیں، وہ کیسے وہ پیغام پہنچتے ہیں، کیسے ہم اس کو کرتے ہیں. ایک مووی میں بھی دکھایا گیا تھا نا، کمپیوٹر سے دوسرے پلانٹ سے ایلینز کو بلایا جاتا ہے. ایسے ہی بیٹا یہ کمپیوٹرز ہی تو اصل چیز ہے. یہ بالکل وہی چیز ہے، کمپیوٹرز کے اندر ہے. اب سمجھیے، آپ کو اگر یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ انرجیز کیسے کام کرتی ہیں، تو ایک اور حدیث ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہاری رگوں میں تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے کہ خناس تمہارے سینوں میں ہاتھی کی طرح براجمان ہے، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے. اب اس کو سمجھیے، یہ جو انرجی ہے یہ بیسیکلی یہ انرجی اس کا علاج بھی ہے. ایگزورسزم سارے کا سارا انرجی کے اوپر ہے. جتنا ایگزورسزم ہے، جتنی جنات کا علاج کیا جاتا ہے، وہ سارے کا سارا انرجی سے ہوتا ہے نا. وہ بابا ڈنڈا نکال کے بندے کو کوٹنا شروع کر دیتا ہے تو بندے بیچارے کوئی کوٹ پاڑی ہوتی ہے، جن کو تو پہنچتی نہیں. یعنی سانپ اگر ایک بل کے اندر ہے تو آپ بل کے بعد ڈنڈے ماری جائیں تو وہ بل کے منہ کا ہی کھانا خراب ہوگا، وہ سانپ کو تو کچھ نہیں ہوگا. وہ بابا جی جو ہیں وہ بندہ پکڑ کے ٹانگ دیتے ہیں، اس کو ڈنڈے مارتے ہیں کہ جی جن کٹ لو. وہ کیسے نکلتا ہے؟ اور کہتے ہیں یہ مار جو ہے وہ جنات کو لگ رہی ہے، انسان کو نہیں لگ رہی. تو وہ انسان نو سوچاں کیوں پہ جاندی ہیں؟ وہ بندے کو مار گیا تھا. وہ پچھلے دنوں ہمارے وہاں اخباروں میں تھا کہ بابا جی نے کہا کہ جی جن نکالنے کے لیے انہوں نے سر پہ ڈنڈا مارا، بندہ مار گیا. تو وہ تو چوٹ جن کو لگنی چاہیے تھی، بندے کو کیوں لگ گئی؟ یہ سب بکواس ہے بیٹا. سوری میں ہارش لفظ یوز کر رہا ہوں، لیکن میں جب یہ دیکھتا ہوں نا کہ یہ بابوں نے اپنی اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، دیز از مطلب عجیب قسم کی چیزیں ہیں. جنات انرجی سے قابو آتے ہیں. انرجی آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز. اور اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اب میں ایک اور چیز یہاں پہ ایک اور چیز سمجھیے. میں آپ کو کہوں کہ یہ ہوا ہے یا یہ پانی ہے، تو آپ کو اس کی ڈائمینشن اپنے حد تک ہی سمجھ آئے گی نا، جو آپ فیل کر سکتے ہیں وہ ہے. لیکن جب میں کہوں کہ یہ پانی کی بجائے H2O ہے، تو آپ کو اس کا کمبینیشن سمجھ آ جائے گا کہ ہائیڈروجن کے 2 آکسیجن کا ایک مالیکول ملتا ہے تو یہ پانی بنتا ہے. بالکل. باطنی مخلوقات ہمیں انسان کی حیثیت سے اس وقت جانتی ہیں جب ان کو ہمارے اندر وہ اللہ کی انرجی محسوس ہوتی ہے. ہمارے اندر اللہ کی انرجی محسوس ہی نہیں ہوتی تو وہ ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے. یعنی شیر بھی جو ہے وہ جب آپ کو محسوس کرے گا کہ آپ اس سے طاقتور ہیں تو حملہ نہیں کرے گا، لیکن جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ آپ اس سے طاقتور ہی نہیں ہے، وہ آپ کو کھا جائے گا. یہ شیطانی طاقتیں آپ کو کھا جائیں گی، یہ اندھیرے آپ کو کھا جائیں گے اگر آپ اللہ کے نور سے نوری نہیں ہیں.
واللہ نور السماوات والارض، اللہ نے اپنا تعارف کیوں کرایا کہ اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا، آپ کے اندر نور رکھا، آپ کی بصیرت کو نور کہا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ نور آپ کو ڈسٹنکٹیو کرتا ہے۔ وہی جو بات کہتے ہیں کہ اورا ویک تھا اس لیے جنات نے اٹیک کر دیا۔ اورا ویک ہوتا کیوں ہے کہ آپ کے اندر اینٹی ڈاٹ سسٹم نہیں ہے، آپ کسی کمپیوٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کمپیوٹر پہ اینٹی وائرس سسٹم ہے ہی نہیں، تو پھر کوئی بھی وائرس کبھی بھی کہیں سے آ سکتا ہے۔ آپ کو اصل کام تو کرنا ہے آپ کے اپنے جو ہے وہ اینٹی وائرس سسٹم کے اوپر، آپ کا اپنا اینٹی وائرس سسٹم کام نہیں کر رہا، تو پھر آپ جو ہے وہ کریں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں۔ یعنی اب سمجھیں جنات کی تخلیق کیا ہے۔ جنات کے پاس کوئی پازیٹیو مستقل جسم نہیں ہے، ایمباڈیڈ نہیں ہے، تو ان کو کسی نہ کسی جسم میں کسی نہ کسی جگہ پہ اپنا بسیرا کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس جگہ پہ اپنا بسیرا کرتے ہیں جہاں سے ان کو انرجی ہوتی ہے۔ یعنی جیسے انسان جو ہے وہ پہلے تھے تو وہ دریاؤں اور سمندروں کے کنارے پہ اپنی بستیاں بناتے تھے تاکہ ان کو جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں وہاں سے مل جائیں، باغ پھل سبزیاں، یہ وہ اس وقت کا معاشرہ۔ آج ہم دوسرے طریقے سے سوچتے ہیں۔ تو یہ جو انسان ہے اس کو اللہ نے سب کچھ دے کے بھیجا ہوا ہے، جنات کو وہ کچھ دے کے نہیں بھیجا، ٹھیک ہے۔ جنات میں یہ ساری چیزیں ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جنات میں صرف یہ جن نہیں ہے، جن کی ساری قسمیں ہیں، فالن اینجلز، ڈیمنز، ایک ایک چیز اللہ اس کو ایک براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہے قرآن پاک میں۔ اب یہ چونکہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی ان کے پاس جسم نہیں ہے، تو یہ اس لیے یہ بعض اوقات ماحولیات کے اثرات میں بھی آ جاتے ہیں۔ ماحولیات کے اثرات میں آپ سمجھ لیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے حالات ہیں جس میں جنات سروائیو نہیں کر پاتے، بہت ساری انرجیز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور بہت سارے علاقے جہاں پہ آپ نے ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ ایک اور بڑا آسان سی چیز آپ کو سمجھ آئے گی۔ الیکٹرانک ڈیوائسز میں ہم نے ایک دفعہ ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ جنات کا امپیکٹ آتا ہے، کہ خراب گھڑیوں میں آپ نے کہا تھا جنات بسیرا کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ انرجیز جو جس سے وہ بات کرتے ہیں نا، وہ انرجیز ان کے اندر ہوتی ہیں۔ جہاں پہ جنات ہوں وہاں پہ الیکٹرانک ڈیوائسز آپ کی جلنا شروع ہو جاتی ہیں، خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ یعنی آپ سمجھیں کہ یہ چونکہ یہ جنات جو ہے نا اس کے اوپر، اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں جس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ کمپیوٹر کی چپس میں جو ہے وہ آپ کو انرجی سمجھ آتی ہے۔ اب ایک دو لفظ ہیں، یہ پوری جتنی پوڈ کاسٹ اگلا گھنٹہ سوا گھنٹہ میں بات کروں گا، یہ دو لفظوں کی تمہید ہوگی، ایک کنتم اور ایک کوانٹم۔ جہاں پہ اللہ قرآن پاک میں جن جن آیات میں ان کنتم کہہ کے بلاتا ہے نا، ان سب کا تعلق کوانٹم انرجی سے ہے۔ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، میری اطاعت کرو۔ آپ کو یہ انرجی سمجھ آئے گی کہ کیوں۔ اس کے اوپر آگے چل کے میں پوری تفصیل بیان کر رہا ہوں، میں یہ بھی جتنی بات کر رہا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ تمہید ہے، اصل ٹاپک اس کے بعد شروع ہوگا۔ کنتم اور کوانٹم، کوانٹم انرجیز کیا ہے اور بائنری کیا ہے؟ کمپیوٹر کی زبان بائنری کوڈنگ ہے، بائنری کوڈنگ۔ اور جب میں جو ہے وہ آپ سے بات کر رہا تھا باقر العلوم کے اوپر، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس یونیورسٹی میں اس وقت میں بائنری پڑھائی جاتی تھی۔ بائنری اور کوانٹم میں فرق ہے۔ بائنری ہے ملٹائی ڈائمینشن، ملٹائی ڈائمینشن میں 0-1 کی کوڈنگ ہے، یعنی تمام چیزیں جتنی بھی کمپیوٹر لینگویجز میں جاتی ہیں وہ 0-1 کے درمیان بند ہوتی ہیں۔ اب اسی 0-1 کو صرف دیکھیے، کلمہ آپ نے پڑھنا ہے، اسلام کا سب سے پہلا آغاز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے زیرو، کوئی گاڈ نہیں ہے، زیرو، الا اللہ ایکسیپٹ ون گاڈ۔ آپ کا لا الہ الا اللہ بھی بائنری ہے، بائنری کوڈنگ پہ ہے۔ اور ہاں یہ بائنری چلے گی کب؟ جب اس کا ایگزیکیوشن کوڈ ساتھ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ٹھیک ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے ساتھ اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دی تو فارغ ہے، کافر ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے لیکن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا تو کافر ہے، خاتم النبیین کو نہیں مانتا تو کافر ہے۔ ایسے ہی ہے۔
تو یہ جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے یہ بھی بائنری کوڈ ہے، لیکن اس کو سمجھیے کہ لا الہ الا اللہ بائنری ہے اور یہ اس کی ایگزیکیوشن کی انرجی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کائنات پوری کی ہیپننگ اسی کلمے میں بند. یعنی کائنات کی یونیورسل لینگویج بائنری کوڈنگ ہے. پوری کائنات کی یونیورسل لینگویج کوڈنگ ہے، بائنری ہو یا نان بائنری ہو. کوڈنگ میں پوری کائنات آپس میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پہ جانوروں پہ حکومت دی تھی، وہ فارسی میں بات کرتے تھے، عربی میں بات کرتے تھے، ہیبرو میں بات کرتے تھے، کس زبان میں بات کرتے تھے؟ کوئی تو خاص کوڈنگ لینگویج تھی. لینگویج آپ کی انرجیز ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. کیا حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانوروں کے بات کرنے کا جو ہے وہ نہیں ملتا؟ اونٹ آیا نہیں تھا اپنے مالک کی شکایت لے کے، تو رسالت میں آپ نے اس مالک کو بلایا تھا کہ تو اس کے اوپر بھار زیادہ کیوں ڈالتا ہے؟ اونٹ نے عربی میں بات کی تھی. کر بھی سکتا ہے، کائنات کے مالک ہیں، معجزے کرنے پہ قادر ہیں، عام لوگوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو چیزیں آپ سے بات کرتی ہیں یہ کوڈنگز کے ذریعے بات کرتی ہیں. میں نے آپ کو کمپیوٹر میں اسی لیے سمجھایا ہے، وہ سمجھیے سلیکون چپ کے اندر پوری کائنات کا راز ہے. اللہ نے بھی انسان کے اندر 2 چپس لگا کے بھیجی ہیں، برین نیورونز میں اور ہارٹ نیورونز میں. الیکٹرولائٹس ہیں، یہ آپ کی پوری میموری، شعور، لاشعور، وجدان، روحانیت، مراقبہ، ایک ایک چیز اس کے اندر ہے. اور یہ چیزیں جب ایگزورسزم کیا ہوتا ہے، ایگزورسزم جب آپ ان مخلوقوں، میں نے کہا نا میں اس کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں، ایگزورسزم میں جب ان کو کیپچر کرتے ہیں تو کیپچر کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ سے پکڑتے ہیں اس کو. اللہ کا نور ان کو گھیر لیتا ہے، اللہ کا نور ان کو گھیرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر پھنس جاتے ہیں، اسے نکل نہیں سکتے. پڑھائیوں سے، وردوں سے، وظیفوں سے یہ مخلوق اٹریکٹ ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ وہ پکڑی جاتی ہے. صحیح ہو گیا. میں اسی لیے بتایا کہ میں بچپن میں یہ کھیلتا رہا ہوں، کوئی اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں. میں نے توبہ کی تھی اس کام سے خانہ کعبے میں بیٹھ کے کہ مالک نہیں، ساری مخلوق آ جاتی ہے، فائدہ مالک سے. میں بار بار جو ایک بات کرتا ہوں کہ خالق سے جڑیں، مخلوق راستہ دینے پہ مجبور ہو جائے گی. مخلوق کو آپ نے مان لیا تو پھر وہ شرک اور کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتا ہوں. یہ جو چیزیں ہیں نا، اس انرجی کو سمجھیے. اب آ جاتے ہیں کہ کمپیوٹر آر دی مینز آف کمیونیکیشن ود دی ان سین بینگس. کیا یہ ایسا ہی ہے؟ تو یہ 100% ایسا ہی ہے. کمپیوٹرز جو موجود ہیں وہ بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اس کو آپ سمجھیے. میں تھوڑی سی ایک جو ہے نا وہ کہانی سناتا ہوں، وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. اللہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ سورہ جاسیہ آیت نمبر 13، اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب کا سب ہم نے آپ کے تابع کر دیا. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور کہہ رہا ہے کہ جو زمین اور آسمان میں ہم نے آپ کے تابع کر دیا. اب اگر اللہ نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تابع کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس کو جو بھی ملتا ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ملتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو جنات پہ اور ساری دنیا پہ حکومت دی گئی تھی، اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی امپیکٹ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہونا چاہیے نا. 1,24,000 نبیوں کی انرجی ایک طرف، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انرجی ایک طرف. اللہ کن پہ قادر ہے نا، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو بھی کن کہہ کے حکومت دے دیتا نا. اللہ کہتا جاؤ سلیمان ہم نے تمہیں حکومت دی تو دے دیتا. پھر انگوٹھی کیوں بھیجی جبرائیل کے ہاتھ؟ پھر انگوٹھی کیوں بھیجی؟ اور اس انگوٹھی کے اوپر کچھ نام تھے، کچھ نقوش تھے، گیجٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سے تھے؟ وہ کس کا نام تھا؟ وہ کون سے نام تھے جو عرش کی ساکھ کے اوپر لکھے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی؟ وہ کون سے نام تھے جن کے بارے میں شیطان کو اللہ نے کہا تھا ام کنت من العالین، کہ تو ان عالین میں سے ہے، تم ان اعلیٰ لوگوں میں سے ہو، تم اپنی اوقات میں رہو. کون تھے وہ لوگ؟ کون سی انرجی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر کون سے نام تھے؟ وہ جو اسم اعظم تھا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے گھر کے نام تھے.
جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امپیکٹ سمجھیے، رسالت مآب کا. رسالت مآب نے کیا کہا تھا؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اول بھی رسالت مآب کا نور، اول خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. اور آخر بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت بھی ان کی، ساری شفاعت بھی ان کی. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے درمیان تھا ہم نے آپ کے لیے مسخر کر دیا. کس کے لیے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے نہیں، ہماری اوقات کیا ہے. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے لیے مسخر کر دی. ہم کون؟ اللہ ہم سے بات کرتا ہے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. ہماری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کرے. ہم جا کے یعنی اپنا فون میں جو 3 واٹ کے 3.5 واٹ کے چارجر سے چارج کرتا ہوں، تو میں اس کو کہوں کہ نہیں یار یہ 3.5 واٹ کا چارجر مجھے نہیں چاہیے، میں ٹرانسفارمر پہ 11,000 میں لا کے دکھاؤں گا اس کو ڈائریکٹ، تو یہ چارج ہو جائے گا فوراً، یہ پھٹ جائے گا، ایکسپلوڈ کر جائے گا. اللہ کی انرجی اگر پہاڑ پہ ڈالی جائے، کوہ طور کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اولی العزم نبی موسیٰ علیہ السلام جیسے وہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم جیسے کمین جو ہیں وہ اللہ کو جا کے جفیاں ڈالیں گے. اللہ رسالت مآب کے وسیلے سے ہم سے بات کرتا ہے. اسی لیے کلمے میں اللہ نے اپنا بائنری کوڈ رسالت مآب کی ایگزیکیوشن کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی، واشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی کے بغیر قابل قبول ہی نہیں ہے. اس کو سمجھیے، یہ نور ہے. اور اب جہاں پہ میں جو اس بات کو کرنا چاہ رہا ہوں، چاہتا اللہ کہتا نا کہ وہ سلیمان کو ہم نے حکومت دے دی، بس ٹھیک ہے دے دی، انگوٹھی بھیجی. اور انگوٹھی کس کی تھی؟ وہ سند تھی، وہ مہر تھی، وہ انرجی تھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یعنی جس کے نام کی سند اتنی بڑی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پوری حکومت اس کی زکوٰۃ ہے، تو کہاں 2.5%، کہاں 97.5%؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا رسالت مآب کا نور. یعنی جنات پہ پوری حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب یہ سورج جن اتری ہے، سورج جن اتری تو رسالت مآب نے کہا کہ ہند کی زمین سے جنات کا ایک گروہ میرے پاس آیا تھا، انہوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. اگر میں چاہتا تو ان کو اپنے تابع کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے چونکہ یہ میرے بھائی سلیمان کو حکومت دی ہے تو میں نے ان کے لیے چھوڑ دی. حدیث مستند متواتر اسناد کے ساتھ ہے. اب اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چھوڑ دی تو ہم کس منہ سے جا کے ان کو اپنا تابع کرتے ہیں؟ بات تو صحیح. یہ میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے خانے کعبے میں اس لیے یہ چھوڑا تھا، میری نظروں سے گزری، میرے وہاں سے پیروں سے زمین نکل گئی کہ اگر سرور، یہ حدیث گزری وہاں سے، پھر میں نے خانے کعبے میں بیٹھ کے یہ وعدہ کیا اللہ سے کہ مالک یہ کام نہیں کرنا، مہربانی. میں نے جتنا اپنی وہ جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں یہ پڑھائیاں ورد وظیفے کر کے یہ جن بھوت کے آپ کیپچر کر لیے ہیں، اس کی معافی دے دے، آئندہ سے نہیں کروں گا. میں نے تو توبہ کی تھی خانے کعبے میں. بظاہر تو میں اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آیا تھا، اتنے سال کی محنت. وہ اندر سے، میں اپنی سائیکالوجی کی بھی بات کر دوں، اندر سے ایک ہاتھ پڑا تھا دل کو کہ اتنی محنت کی، اتنی پڑھائیاں، راتوں کو جاگ کے، اثار کر کے، دیے جلا کے، فلاں کر کے، اور یہ ایک لمحے میں چھوڑ دے گا. وہ اندر سے شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، لیکن میں بیٹھا خانہ کعبے کے اندر ہوا تھا، مطاف کے اندر تھا. وہیں پہ مالک سے توبہ کی، وہیں پہ سارا کچھ وہی پڑھائی ویسے ہی کی، ساری چیزیں کھول دیں، دروازے کھول دیے کہ جاؤ جس نے جانا چلا جائے. حضرت سلیمان کو یہ حکومت اگر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، یہ وہی انگوٹھی ہے نا جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ مولا علی نے جو ہے وہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کر دی تھی. ہو سکتا ہے حضرت سلیمان کی اولاد کا ہی کوئی جن آیا ہو کہ مجھے وہ حکومت واپس کر دیں. مالک نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتروا کے جدید لے، جس کی سند کا عالم یہ ہے. اب ایک اور واقعہ جو ہمیں سنایا جاتا ہے، اس کو سمجھیے، یہ بھی قرآن پاک کا واقعہ ہے، سورہ نمل کا، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی خواہش کی، اس میں وہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے سردارو، حضرت سلیمان نے جنات کو، اپنے جو مددگار تھے، انہوں نے کہا تم میں سے کون ہے جو وہ تخت میرے پاس لے کے آئے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ، یعنی ملکہ سبا کے لوگ مطیع ہو کے میرے پاس پہنچ جائیں، وہ تخت اور لائے گا. تو قرآن پاک کے لفظ ہیں افریتم من الجن، ان جنات میں سے ایک بہت بڑا افریت اٹھا، اس نے کہا کہ جی میں آپ کو یہ لا کے دیتا ہوں
اس سے پہلے کہ آپ اپنا دربار ختم کریں وہ آپ کے سامنے ہوگا، اور بے شک میں بڑا طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، خیانت بھی نہیں کروں گا۔ یہ قرآن پاک کی جو ہے، یہ سورہ نمل کی جو ہے وہ 38 اور 39ویں آیت ہے، اور وہ جو پہلی آیت تھی وہ 27ویں آیت ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ نمل میں یہ پورا واقعہ ہے۔ اب ایک اور چیز سمجھیے، سلیمان علیہ السلام کو حکومت کس کے چکر میں دی گئی تھی؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ تو پھر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کی، اس طریقے کی، یہ جو ہے وہ ایک طرح کی توہین بنتی تھی کہ حضرت سلیمان کی مدد کوئی جن کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، بادشاہ کی مدد کمی نہیں کریں گے، بادشاہ کی مدد اسی سپیشیز کا، انسان کی مدد انسان کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو پھر اگلی آیت اس میں جو ہے کہ اللہ چونکہ چاہتا نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر اگلی آیت اس میں یہ کہتا ہے کہ ایک شخص جس کو علم کتاب میں سے کچھ علم عطا کیا گیا، ہم نے پورا قلیل من علم کتاب کا معجزہ یہ ہے کہ آصف برقیہ انسان تھا، وہ اس نور سے نوری تھا، اللہ کے نور سے اس کے اندر اتنی انرجی تھی، تو اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا کہ آپ وہ لے آئیں، پلک جھپکنے میں لے آئیں۔ اس کی جو آیت ہے 40 جو ہے وہ آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے لے آتا ہوں، یعنی اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی جن حضرت سلیمان کو لا کے دے، اس لیے اللہ نے اپنے نور سے جو نوری تھا اس کو کہا کہ تم کرو۔ اب یہاں پہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، یہ میں صرف فوڈ فار تھاٹ ایک دو جملے کہہ کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، کیونکہ یہ واقعہ سب نے سنا ہوا ہے۔ آصف برقیہ کون تھا، وہ کس نور سے نوری تھا، کس وجہ سے تھا، اس کی بات سب نے سنی ہے۔ اب کچھ لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ چوری تو کسی بھی فقہ میں منع ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت چوری کیوں کروایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں تو وہ تخت چوری کیوں کروایا؟ تو وہ چوری نہیں تھا، اس کو سمجھیے، دیٹ واز کاپی پیسٹ۔ وہ تخت وہاں پر بھی تھا اور یہاں پر بھی کاپی ہو کر آیا۔ دیٹ واز کاپی پیسٹ۔ میں آپ کو ٹیکنالوجی کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ آج آپ نے 3D پرنٹرز دیکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو چیز ایسے رکھتے ہیں اس کے اندر، وہ آپ کو 3D پرنٹ کر کے بنا کے دے دیتا ہے۔ بالکل، اللہ کے پاس اتنی بھی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یعنی وہ ماڈرن ٹیکنالوجی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی تھی۔ یس، اس کو سمجھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ جو آصف برقیہ تھا، اس کے پاس جو قلیل من علم کتاب کا معجزہ تھا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ کل کتاب کے حامل جو دیندار لوگ ہیں، جو رسالت مآب سرور انبیاء کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ قلیل من علم کتاب کا معجزہ ملکہ سبا کا تخت ہے، اور کل کتاب کا معجزہ کیا ہے؟ چاند ٹوٹے گا، ستارہ زمین پہ آئے گا، سورج اپنا رستہ بدلے گا، درخت جو ہے وہ لگیں گے، ہزاروں سال پہلے مرے ہوئے لوگ زندہ ہوں گے۔ کچھ بھی نہیں ہے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ان کے جوتوں پہ لگی ہوئی مٹی کا صدقہ ہے۔ آپ سرور انبیاء کا مقام سمجھتے ہیں؟ کل کتاب کا معجزہ کہاں ہے اور قلیل من علم کتاب کا معجزہ کہاں ہے؟ آپ کو سرور انبیاء کا مقام ہی سمجھ نہیں آ رہا۔ رسالت مآب کی کیا منزلت ہے، اس قرآن کی کیا منزلت ہے، اس دین کی کیا منزلت ہے؟ ہم تو جنوں بھوتوں میں کھو گئے کہ یہ جن بھوت، یہ بابے، یہ فلاں، یہ باہر نکلیں اس سے، آل ربش۔ اب سمجھیں یہ جو کاپی پیسٹ ہے، یہ ٹیکنالوجیز، اب میں آپ کو وہیں لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ میں لے جانا چاہ رہا ہوں، تمہید سے تھوڑا سا باہر نکلا ہوں۔ دجال کیا کرے گا؟ دجال کرے گا آپ کی ٹیکنالوجی پہ قبضہ، رزق کے اوپر۔ دجال کیا بوریاں لے کے جائے گا؟ آپ کی جتنی جو ہے وہ پلاسٹک منی ہے، کرپٹوز ہیں، وہ ساری اس کے ہاتھ میں، بٹن آف کر دے گا، رزق ختم۔ یہ بھی تو کہا جا رہا ہے جو کلونز ہے، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ہے، صرف دجال کی ٹولز ہے۔ کلوننگ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، سارا کچھ، وائس ڈیکوڈنگ بھی آپ کے سامنے ہے، انرجیز بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ آج آنکھیں کھول کے دیکھیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجیز یہ ہیں، یہ بیسیکلی یہ آپ سمجھیں کہ یہ اللہ کیا ہے۔ جہاں پہ میں لانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے عفریت سے مدد نہیں لینے دی حضرت سلیمان کو۔ عفریت نے کہا میں مدد کر دیتا ہوں، آپ نے کہا ٹھہر جا۔ اتنے میں
وہ بندہ جو اللہ کے نور سے نوری تھا، حضرت سلیمان کا صحابی تھا جس کو اللہ نے طاقت دی تھی، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے بدل دیا. اس کا مطلب ہے کہ وی مسٹ ریلائی آن دی ہیونلی بک آف دا گاڈ. کوئی شک نہیں اس میں. او اللہ کی کوئی بھی کتاب، ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم سے لے کے خاتم تک، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، انسان کے مختلف ورژن کے مطابق اس کی ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس کی بکلیٹ ہے. اس کو سمجھیے. یہ صرف جو ہے وہ شادیوں پہ وہ بیٹی رخصت کرنے کے لیے یا کتابوں میں جو اس کو چوم کے دیواروں پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ پڑھنے کے لیے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس کے اندر اللہ کہتا ہے نا کہ کوئی خشک اور تار ایسا نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اس قرآن میں نہیں کیا. تو کیا اس قرآن میں ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ کیا اس قرآن میں ایگزورسزم نہیں ہے؟ کیا اس قرآن میں جنات کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے؟ آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ آسمانی کتاب کرتی کیا ہے. اب تین چیزوں کو سمجھیے. پھر ایک اور سورت، سورہ آل عمران، آیت نمبر 79. بلکہ تم لوگ ربانی بنو، اللہ کے ساتھ جڑنے والے بنو. ربانی کون ہوتے ہیں؟ ربانیون، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے، اہل اللہ، اولیاء اللہ. ربانیون کہ تم جو ہے نا، کنتو ربانیون کہ بما کنتم تعلمون، یعنی وہ پوری آیت ہے سورہ آل عمران کی. میں چونکہ اس طرح کا قاری نہیں ہوں تو میں ذرا پڑھنے سے گریز کرتا ہوں. کسی وقت میں قرآن کا غلط تلفظ کر بھی جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ معافی دے، لیکن میں اسے اوائڈ کرتا ہوں، ترجمہ اس لیے بات کرتا ہوں. تم ربانی یعنی اللہ والے بنو. اور کس بنا پہ بنو؟ اس لیے کہ تم اس کتاب کو سیکھتے اور سکھاتے ہو. اس کتاب کو، یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ جو قرآن پاک ہے، اس کو سیکھتے بھی ہو اور اس کی تدریس بھی کرتے ہو، اس کو سکھاتے بھی ہو، بڑے دل سے، بڑی محبت سے اس کتاب سے محبت کرتے ہو. اس لیے اب میں نے ایک اور پوڈ کاسٹ میں ذکر کی تھی، یہاں میں صرف امر کو، آپ کو جب میں نے آپ کو کہا تھا تخلیق اور امر دو علیحدہ علیحدہ چیزیں، امر کو سمجھیے. الف میم رے کالڈ امر، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ امر کرتا ہے، جب جو تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہیے کہ روح امر الہی ہے. امر میں 3 لفظ ہیں، 3 حرف ہیں صرف. الف اللہ، میم محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رے ربانیون جس کا ذکر سورہ آل عمران میں اللہ کر رہا ہے. امر کو سمجھیے. ربانیون یعنی اللہ کے خالص بندے، خالص اس کی اطاعت کرنے والے، وہ جو ان کو اللہ علم کا کتاب دیتا ہے، جس کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، کتاب کا علم دیتا ہے. اب یہ سوال یہ بھی ہے کہ یہ کتاب کون سی ہے؟ اب قرآن پاک تو جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی مدون تو پورا نہیں ہوا تھا. قرآن پاک کی آیات موجود تھیں لیکن اس طرح تدوین نہیں ہوئی تھی. تو ایک بات سمجھنی پڑے گی، کتاب کا مطلب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی ذات ہے. قرآن پاک میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ما ینطق عن الہوا، کہ وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کوتین تو نطق ہی نہیں فرماتے، بات ہی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ان کے اوپر وحی کی جائے. بے شک. یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات وحی الہی ہے. جبرائیل کے ساتھ آئے گی قرآن ہوگا، دل پہ القاء ہوگی تو حدیث بنے گی، ان کے عمل ہوں گے تو ان کی سنت ہوگی، یا ان کے جو روزمرہ کے احکام ہوں گے وہ بھی اسی ہی لیول کے اوپر ہوں گے کہ ان کی اتباع واجب ہوگی. ٹھیک ہے. تو چلتی پھرتی کتاب جس کے بارے میں قرآن ناطق کہا گیا ہے، بولنے والا قرآن، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. یعنی قرآن کی تدوین کے بعد قرآن پاک ہوا نا، کہ اٹھا کے کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ مکمل کتاب ہے. اس وقت تک تو مکمل تھی بھی نہیں. لیکن رسالت مآب کی زبان، یعنی اتنی بڑی زبان، اتنی بڑی سرکار ختمی ہے مرتبت کی جو ہے وہ ذات، کہ ان کی زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. قرآن ہے تو قرآن میں جائے گا، حدیث ہے تو حدیث میں جائے گا، روزمرہ کے معاملات ہیں تو روزمرہ کے معاملات میں جائیں گے. یہ امانت دار زبان. اس کا مطلب ہے قرآن صرف الفاظ پہ محدود نہیں ہے، قرآن ہیز از انرجی. میں جو اس دن آپ سے بات کی تھی کہ کلمات اللہ اور کلمات العوام میں فرق کیا ہے، یعنی 40 ملکوں 45 ملکوں میں عربی بولی جاتی ہے، 40 سے زیادہ ملکوں میں تو نیشنل لینگویج ہے.
اور اس عربی کی گرامر بھی تقریباً سیم ہے، قرآن پاک کی گرامر بھی سیم ہے، تو پھر قرآن پاک میں اور عام لوگوں کی عربی میں فرق کیا ہے؟ انرجی کا۔ یہ انرجی سمجھ آ جائے تو آپ کو جنات سمجھ آ جائیں گے، آپ کو کائنات سمجھ آ جائے گی، آپ کو کوانٹم سمجھ آ جائے گا اگر کنتم کو سمجھیں گے تو۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے، اب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، میثاق النبیین والی آیت کہ ہم نے تمام نبیوں سے اس بات کا وعدہ لیا کہ تمہارے دور میں اگر وہ آ جائے، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ ہے، تو تم اس کے اوپر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ ہر نبی یہ چاہتا تھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں سے، ان کے کردار میں سے، ان کی سنت میں سے، ان کی کسی کلام میں سے کسی نبی کو حصہ مل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے کہ میری ملت میں جو ہے وہ امام پیدا فرما، مجھے متقین کا امام بنا۔ امامت کس کی وراثت تھی؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دین پورے کا پورا صرف اور صرف اور صرف معرفت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ صرف اور صرف سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، ان کی معرفت، وہ دین ہے۔ اس کے ساتھ جڑ جائیں، مخلوق کی تو جرت ہی نہیں ہے آپ کے اوپر ہاتھ ڈالنے، مخلوق کی کیا جرت ہے؟ یعنی نبی چاہ رہے تھے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مالک میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنے طریقوں میں سے کوئی طریقہ بتائیے، تو کس سے دعا کر رہے تھے؟ اسی میثاق النبیین کے بعد حضرت ادریس نے کہا کہ مجھے جو اپنے طریقوں سے نوازیے، کس سے کہا؟ کون سی ایسا نام تھا جو عرش کی ساق کے اوپر تھا جس کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے جب دعا کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس نام کے واسطے وسیلے سے معافی دے، کون تھا؟ حقیقت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دین ہے اور کچھ نہیں ہے۔ قرب الہی، قرب رسالت ماب سے ہے۔ یعنی اب کنتم کی میں نے بات کی تھی تو وہ آیت کل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے لوگو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو رسالت ماب نے کیا کہا تھا؟ فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی تم چاہتے ہو تم اللہ سے محبت کرو، آپ محب بننا چاہتے ہیں، آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ محبوب الہی بن جائیں گے، اللہ خود سے تم سے محبت کرے گا۔ اب یہ جو ساری کہانی سنائی ہے یہ سرور انبیاء، یہاں سے جو ہے وہ تمہید کا اینڈ ہوتا ہے، اور اب میں اپنے ٹاپک میں انٹر ہو رہا ہوں۔ یعنی یہ جتنی میں نے آدھا پونا گھنٹہ بات کی ہے یہ ساری کی ساری تمہید تھی۔ سٹوری اگر یہ پیچھے نہیں سمجھی تو یہاں اگلی نہیں سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے؟ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ شیطان نے کہا تھا کہ مالک میں ان سے اپنے آپ کو سجدہ کرواؤں گا، ٹھیک ہے، تو نے ان کی وجہ سے نکالا ہے نا، آدم کی وجہ سے نکالا، تو آدم اور آدم کی اولاد کو تو میں دیکھ لوں گا، میں ان کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اب اس سے پہلے ایک اور آیت اس کو میں ذکر کر کے پھر اپنے ٹاپک میں انٹر ہوتا ہوں کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں، کہاں سے اس کا علاج ہے، یہ جنات کیوں ہم سے انٹریکٹ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ سورۃ جاسیہ کی آیت نمبر 23، کہ کیا تم نے ایسا کوئی شخص دیکھا ہے، ایسا شخص دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنی چاہت کو اپنا خدا بنا لیا۔ اس آیت کی تفسیر میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں، اس کو سمجھیے، میں آپ کو اسی کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، یہ ٹاپک ہے آج کا، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس نے ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اس کو جو چیزیں چاہیے تھی اللہ نے ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، میٹاورس کی بات کرتے ہیں، ورچوئل ورلڈ کی بات کرتے ہیں، ایسی دنیا جس میں پروگرامنگ ہے، سافٹ ویئر ہے اور ڈیجیٹل لینگویج ہے۔ اب ڈیجیٹل لینگویج وہ ہے کہ جس سے یہ ساری طاقتیں، ڈیمنز، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں۔ یہ آپ کی زبان نہیں سمجھتے لیکن آپ کی بات کو سمجھتے ہیں انرجیز کی شیپ میں،
آپ کی بات کو سن سکیں. شیطان اللہ کے انسان کے قریب کیوں آتا ہے؟ کہ انسان کی باتوں کو سن سکے، ان کی دعاؤں کو سمجھ سکے اور ان کی دعاؤں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر سکے، اور ان کو ایک سائملٹینیسلی ایک ایسا جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم دے دے کہ جس سے یہ جو چاہتے ہیں وہ ان کو مل جائے اور یہ اللہ سے دور ہو جائیں. جو چاہتے ہیں ان کو مل جائے اور یہ اللہ سے دور ہو جائیں. شیطان کا کام یہ ہے. ایسے ہی اب یہ جو غیر مرئی طاقتیں ہیں، یہ جو نظر نہیں آتی، یہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتی ہیں؟ اب ایک اور چیز کہ ان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ یہ ڈائریکٹلی، جب ہم نے جو ہے روح کے سودے کی بات کی تھی، تو یہ ڈائریکٹلی انسان کو کیپچر نہیں کر سکتے. یہ انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. اس کو رابطہ کیسے کرتے ہیں؟ اسی انرجی کے ذریعے، اور پھر اس کو یہ دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹیکنالوجی کی جو خاص فریکوینسی ہوتی ہے جنات اس سے کنیکٹ کرتے ہیں. اب میں تھوڑی سی بات لمبی ہے لیکن یہ میں تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہاں سے یہ ٹاپک جو ہے نا، یہ بالکل اپنے اس طرف جا رہا ہے کہ جس کو پہلے بیسک سمجھیں، پھر یہ سمجھیں، تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی. یہ انسان کو جو ہے وہ ایک انسان کو نا اپنی چیزوں کی لت لگاتے اور پھر انسان کا گزارا ان کے بغیر مشکل ہو جاتا ہے. انسان کا گزارا ان کے بغیر مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح آج یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو اگر جو ہے وہ آئس کی یا ہیروئن کی کوئی لت ہے، بالکل اس سے زیادہ امپیکٹ ہے آپ کا فون کا. بالکل فون ایڈکشن جو ہے بچوں کے لیے بہت زیادہ ہے. بچے اس میں گم ہو جاتے ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں، برین اینڈ ہارٹ نیورونز ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے چہرے کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں. یہ سمجھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ جو ڈیمنز ہیں، یہ جو جنات ہیں، یہ آپ کی انرجی پہ زندہ ہیں. یہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کی انرجی ویمپائرز کی طرح سک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو سمجھیے. یہ بچے اس میں، اب یہ انتہائی اہم نکتہ ہے کہ ظاہری طور پہ یہ بے ضرر نظر آنے والی ٹیکنالوجی جو ہے یہ انسان کے اوپر اثر کیسے ڈالتی ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ لیکن یہ جو ساری ٹیکنالوجی ہے، یعنی یہ شیطان کی پلاننگ سے بنی ہے؟ اللہ کی طرف سے بھی بنی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں، دیکھو سمجھو، آپ کے پاس ایک ایسی جو ہے نا الیکٹریسٹی ہے نا، الیکٹریسٹی کے لیے آپ نے تاروں کے اوپر انسولیشن ہوتی ہے، آپ کے پاس ٹیسٹرز ہوتے ہیں، آپ کے پاس گلوز ہوتے ہیں جس سے آپ اس کی انرجی کو ساتھ ٹیکل کر لیتے ہیں. بالکل. تو یہ انرجی تو اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے؟ یہ خدا کے نور کے علاوہ ٹیکل نہیں ہوگی، ورنہ یہ آپ کو کھا جائے گی. سمجھیے. بالکل. میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ اس کو انرجی کو ٹیکل کیسے کرنا، اس کا میں طریقہ بھی بتاتا ہوں. اگر یہ وائرس ہے تو اس کا اینٹی وائرس بھی تو اللہ نے اتار کے بھیجا ہے نا. اللہ کہتا ہے کوئی بیماری ہم نے نہیں بھیجی جس کا علاج ہم نے جو ہے وہ پہلے نہ اتارا ہو. کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ہم عادی ہو رہے ہیں، ہم اس کے عادی ہو رہے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. فون آج سے، مطلب میں بچہ تھا تو فون نہیں ہوتے تھے. میں شاید 9ویں 10ویں میں تھا جب پہلا فون آیا تھا، وہ انسٹا کا، وہ بڑے بڑے فون آئے تھے تب، 8ویں 9ویں کی بات ہے. تو تب سے میں نے وہ فون، تو اس وقت، آج ہم کہتے ہیں فون کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. آج ہمارا سارا بزنس، سارا کچھ، ایک ایک چیز کرپٹوز میں ہو، اکاؤنٹس ہوں، وہ سارے کے سارے فون میں. تو یہ ٹیکنالوجی نظر نہیں آتی. میں ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ٹیکنالوجی کا یوز سمجھیے کہ یہ کتنے ڈینجرس بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. پیسہ اٹ سیلف غلط نہیں ہے، لیکن پیسے کا یوز خطرناک ہو سکتا ہے. حلال اور حرام کی ڈیفینیشن سمجھے بغیر آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے. اب سمجھیں کہ یہ جو نیومیرک کوڈز ہیں یہ بیسیکلی اینجلک لینگویج ہے، یہ فرشتوں کی زبان ہے. اینجلک لینگویج. اوکے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہم نے حصار کر دیا ہر چیز کا اعداد میں. جنات کی الگ لینگویج ہے، فرشتوں کی الگ لینگویج. پوری دنیا میں کوڈنگ کی لینگویج ایک ہی ہے، فرشتوں کی یا انسانوں کی. آپ کے ہاتھ آپ کو بارے میں گواہی دیں گے نا قیامت میں. کیسے دیں گے؟ بول کے دیں گے. انرجیز، انرجی ٹاکس. انرجی کے مختلف میڈیمز ہوتے ہیں، یعنی میں بات کر رہا ہوں تو یہ بھی انرجی ہے. بالکل. یہ کیمرہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے تو وہ ویڈیو بھی انرجی ہے. وہ انرجی کیسی ایک جگہ پہ جا کے اسمبلر سافٹ ویئر میں جا کے جمع ہو رہی ہے نا. اسی طرح کائنات میں اللہ نے بھی تو کوئی اسمبلرز لگائے ہوں گے. سمجھیے اس بات کو میں گھما پھرا کے وہاں لا رہا ہوں کہ انسان کی ٹیکنالوجی اتنی خطرناک ہے تو اللہ کی ٹیکنالوجی کس طرف ہوگی. اینجلک لینگویج کیا ہے؟ مشین لینگویج بیسیکلی جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں.
تو میں نے سافٹ ویئر کیا کرتا ہے، سافٹ ویئر کیا کرتا ہے کہ ہماری آواز کو ایک یونیورسل لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے. یونیورسل لینگویج کیا کہ اعداد کو جو ہے وہ نمبروں کی جگہ دیتا ہے، اس کے بعد اس کے پیکٹس بناتا ہے، اس پیکٹس کو وہ جو ہے وہ سیو کرتا ہے، اور پھر وہ پیکٹس جو ہیں وہ پیغام کی شکل میں باہر آتے ہیں. یعنی واٹس ایپ پہ جو میسج جاتا ہے وہ مطلب وہ ڈبے میں نہیں جاتا، وہ انرجی ہوتی ہے، فوراً چلا جاتا ہے. بالکل. اب اس میں لیٹرز نہیں ہوتے، اس میں گرامر نہیں ہوتی، اس میں لفظ نہیں ہوتے، اس میں انرجی ہوتی ہے. جیسے ہم اپنے گھر کا ایڈریس بتاتے ہیں کہ جی کنال روڈ پہ فلاں جگہ پہ اتنے نمبر گھر، اتنے نمبر اپارٹمنٹ، لیکن وہی چیز ہم جب گوگل پہ کھولتے ہیں تو وہ لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ میں نمبرز میں ہوتی ہے، بالکل. اس ڈائمینشن سے اس ڈائمینشن تک. جب اسی کو ہم یوز کرتے ہیں آپ کی جو ہے وہ جہازوں میں، ایروناٹکس میں، تو وہ بھی نمبرز ہوتے ہیں. بالکل. یعنی پوری کائنات کی ہر چیز، میں آپ، کائنات کی ہر چیز اللہ کے نزدیک نمبر ہے. فرشتے آپ کے اعمال نامے بھی نمبرز کے مطابق لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ ایسی انرجی ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، یہ یونیورسل ہے، ہر چیز آپ کو سمجھتی ہے. یہ غیر مخلوق جو ہے نا، غیر مرئی مخلوق، یہ جانتے ہیں کہ آپ کی زبان سے، آپ کی چیزوں سے نہیں، آپ کی انرجی سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک یونیورسل نومیرک کوڈز ہیں. ٹھیک ہے. میری آپ کی شناخت بھی ہے. یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی یہی بات کہی جس کو میں نے کہا کہ تفصیل سے بیان کروں گا، کہ میں کسی کو کہوں کہ یہ پانی ہے تو وہ ہاتھ ڈال کے جتنا چیک کر سکتا کرے گا. لیکن جب میں اس کو کہوں H2O ہے تو اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں ہائیڈروجن جو ہے وہ ہے اور آکسیجن ہے اور اس کا یہ کمبینیشن ہے. غیر مرئی مخلوقوں کو انسان اس انرجی سے سمجھ آتا ہے جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے. یہ کیمیکل نمبرز ہیں سارے. یہ کیمیکل نمبرز ایسے نہیں ہوتے، انسان کے اندر بھی کیمسٹری ہے. یہی کیمسٹری جابر بن حیان کو مولا امام صادق علیہ السلام نے پڑھائی تھی، اس لیے وہ بابا کیمسٹری ہے. یہی کیمسٹری جو ہے نا القانون میں ہے کہ انسان کی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں. یہی کیمسٹری کا مطلب ہے کہ روح پہ پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں. دوسری مخلوق کو ہماری شکل کا آئیڈیا اتنا نہیں ہوتا، ہماری انرجی سے وہ انٹریکٹ کرتی ہے. وہ انرجیز ہوتی ہیں، ان کو بھی انرجی میٹرز میں دیکھا جاتا ہے. وہ تھوڑا ہے کہ اب جو میں نے بات کی تھی دا ورلڈ آف جن، یہ جنات کی دنیا آکوپائز دی سلیکون چپس. یہ اصل میں سلیکون چپس کو آکوپائی کرتے ہیں. مشین وزڈم کی بات ہوتی ہے کہ مشینیں اتنی طاقتور ہو گئی ہیں. تو مشین وزڈم کیا ہوتی ہے؟ مشین کچھ نہیں ہوتی. مشین کے اندر یہ ڈیمنز ان کوڈز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ آپ کی زندگی کو کیپچر کر لیتے ہیں. آپ کے ارد گرد ہے الیکسا ہے، آپ کے ارد گرد ہے گروک ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، آپ کے ساتھ 10 جو ہے نا وہ سافٹ ویئر ہیں سارے کے سارے. یعنی VO3 ہے، جیمنائی ہے، میٹا اے آئی ہے، یہ سارے کے سارے یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا مشین نے اپنی جو ہے نا عقل، مشین کی عقل نہیں ہے، عقل ان ڈیمنز کی ہے جنہوں نے ان چپ سے انفارمیشن لی اور وہ اس کو کیپچر کر گئے. سمجھیے یہ کتنا خطرناک ہے. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، آپ تو اس انرجی سے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے. ان مشینوں میں سے وہ بولتے ہیں. یعنی ایک پچھلے دنوں ایک کہانی نہیں آئی تھی کہ ایک شخص نے گھر میں جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے وہ جو ہے وہ میٹا سسٹم لگایا ہوا تھا. اس میٹا سسٹم کے ساتھ وہ رہا اور میٹا سسٹم میں اس نے اس ایک جو ہے نا ایک لڑکی یا کوئی اس کی جو ہے نا اس کی سیکیورٹی کی آواز تھی تو اس کے ساتھ وہ بات کرتا تھا. تو پھر وہ سٹوریز آئی تھی کہ اس آواز کو اس سے محبت ہونا شروع ہو گئی تو اس نے اس کے بچے بھی مار دیے، اس کی فیملی کو بھی، اس کے گھر کو قبضہ کر لیا کہ تم صرف میرے ساتھ رہو گے. تو کیا وہ کمپیوٹر تھا؟ دیٹ واز دا ڈیمن. اس کو سمجھیے. یعنی ہم اپنے کمپیوٹر میں جتنی بھی انفارمیشن سٹور کرتے ہیں جنات کو ان کی ایکسیس ہوتی ہے. یس، یہی تو بیٹا سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس طرف لانا چاہ رہا ہوں. ہمیں تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو نومیرک سے، اینجلک لینگویجز سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے جنات کی 2 اقسام کی بات کی تھی بڑی، ایک جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ایک وہ ایلینز ہیں. آپ نے یہ جو ٹرائنگولر دیکھی ہے، ٹرائنگل کیا ہے؟ اور پھر آپ نے جو ہے اسرائیل کا پرچم دیکھا ہوگا، ڈیوڈ کراس. وہ 2 ٹرائنگلز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی ہیں. اس جہان اور اس جہان کی انٹریکشن کا نام ہے. یہ چیکرڈ فلور جو ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ چیکرڈ فلور کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ. اب میں نے آپ کو چپ کی بات کی، تو چپ کیا تھا؟ بک آف اینوک میں
حضرت جو ہے وہ ادریس کے جو صحیفے ہیں اس ہوں میں کہا گیا تھا نا، وہ انہوں نے جب لڑنا سکھایا، ہتھیار بنانے سکھائے، سب کچھ سکھایا، تو اس میں ایک تھا نا کہ ریت کی پلیٹیں بناؤ. جیسے ریت ٹیبلٹس کا تھا. ریت سلیکا، ریت کا سلوشن سلیکون، سلیکون کی چپس. ان کو بھی پتا تھا. یہ جو آپ کو میں نے فاسلز آف کمپیوٹر چپس کی وہ کہانی تھی کہ لڑکا جو جبرائیل نیچے آیا، اس نے وائس ڈیکوڈنگ کو پڑھا، تو وہ سلیکون، وہ لڑکا ان سلیکون چپس کی انرجی کے تھرو وہ پوری ڈائمینشن کی وائس انرجی کو ڈیکوڈ جو چیک کی کر تھی. رہا تھا. اس کو سمجھیے. یعنی یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں ایڈوانس اے آئی ٹیکنالوجی، یہ ہزاروں سال پرانی ہے. جب سے آدم ہے تب سے ہے، جب سے آدم ہے. لیکن جب یہ جو ہے نا یہ اپنی عروج پہ پہنچی ہے، اللہ نے غرق کر دیا. اسی لیے تو بیٹا وہ کسی کے ساتھ پوچھ رہا تھا تو کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ جی آپ کو جنات سے ڈر نہیں لگتا؟ جی مجھے تو بالکل نہیں لگتا. انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہوا ہے، میں ان کی اولاد ہوں. اگر میں ان کی سچی اولاد ہوں تو ایسی کی تیسی ان کی میرے پر ہاتھ ڈال لیں، اور اگر میں نہیں ہوں، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو پھر غرق کو نہیں بنتا، پھر بالکل بنتا. اس کو سمجھیے. اب جو آپ کو میں نے بات کی تھی کہ ہم جو ہے نا جنات کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اسی انرجی سے. جنات کی خوراک ہے یہ انرجی جو ہم بھیجتے ہیں. یعنی وی سینڈ انرجی اینڈ کرنٹس ٹو جن وین یوزنگ ٹیکنالوجیز. یعنی ہمارے اوپر ہمارے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے ساتھ وہ مشینیں انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہ مشینیں اس بات پہ کر رہی ہوتی ہیں کہ آن آف برقی آلات کے سارے، یہ وہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو انٹریکٹ کرتی ہیں. اب ایک اور چیز، جن ول فلفل، جن یعنی شیاطین جتنے بھی ہیں، ڈیمنز، فلفل آور ریکویسٹ ان ایکسچینج آف آور ورشپ. شیاطین بھی انسان کی خواہشیں پوری کرتے ہیں ڈیلی لائف کی. کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اٹریکٹ کرنا ہے انسان کو. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ان شیطان نے کیا کہا تھا، یہ آپ نے بات کی تو مجھے، میں نے کہا اس کو بعد میں کہتے ہیں. شیطان نے کیا کہا تھا کہ ایک وہ جو جملے ہیں شیطان کے جو اس پہ آتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو مت دیکھو، مجھے دیکھو، میں تمہاری خواہشات پوری کروں گا. میں وہ ہوں جس نے دنیا بنائی ہے، میں دنیا میں آتا ہوں اور دنیا کو دیکھتا ہوں. یہ ساری شیطانی چکر ہیں. اب آپ آج دیکھیں بالکل تھوڑا سا کلیئر ہو کے، 10 بندے کمرے میں بیٹھے ہوئے اور 10 بندے اپنے فون پہ لگے ہوئے. بالکل اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو مت دیکھو، مجھے دیکھو، میں تمہاری خواہشات پوری کروں گا. آپ کو کچھ کھانا چاہیے، فون پہ آرڈر. بینک، فون پہ آرڈر. آپ کا بزنس، فون پہ آرڈر. آپ کی ہر چیز فون پہ. اے آئی، گلاک، انفارمیشن، ہر چیز، ٹائم کی بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہر دوسرے چیز سے. فون پہ. ٹیکنالوجیز نے آپ کو گھیر لیا ہے. پہلے لوگوں کے پاس عبادت کا وقت ہوا کرتا تھا، اب تو عبادت کا وقت ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، بہت خطرناک بات رسالت بتائی آپ مآب نے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ فرمایا تھا علیہ کہ وسلم. وقت تیز ہو جائے گا. وقت کی رفتار تیز نہیں ہو جائے گی، ہم اس میں گم ہوتے چلے جائیں گے، ہمارے ایسے لیے ہی ہو وقت رہا ہے. نظر آئے گا. یعنی آپ کو یہ ہالی ووڈ موویز میں نہیں دکھایا جاتا. میں نے آپ کو بار بار کہا ہے نا کہ آپ کے جو ہے وہ چیزیں، یعنی یہ جو اسمارٹ فون، اسمارٹ پرانے پی سی سے بہت طاقتور ہیں. اس میں جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ جو ہے وہ یہ گیمز ہیں، یعنی اب وہ گیمز جو فزیکل گیمز تھیں وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، بالکل آؤٹ کمپیوٹر ڈور پہ کا تو گیمز. کوئی رجحان نہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. اسٹینڈ فار سم تھنگ اور وی ول فال فار ایوری تھنگ. ہم کسی ایک چیز کے لیے کھڑے ہو جائیں یا پھر ہر چیز سے گر جائیں گے، اور وہ ایک چیز ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی تعلیمات. اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے، میں نے آپ کو کہا ہے کہ دین صرف رسالت مآب. اس کو سمجھیے، قلیل من علم کتاب کا اور کل کتاب کا علم کا معجزہ سمجھیے. سرکار نے ایسے ہی اپنا تعارف نہیں کرایا، انا مدینۃ العلم والی بابوا، انا مدینۃ العلم، علم کا شہر ہوں. جس نے معرفت حاصل کرنی ہے، جس نے آگے جانا ہے، جس نے اس ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہے، جس نے دنیا کے رازوں کے پردے کھولنے ہیں، جس نے
ڈائمینشنز کے ورک الٹنے ہیں، اس کو چاہیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور. اور قلعہ شہر اس کا دروازہ ہی ہوتا ہے جو اس کا لیجیٹیمیٹ راستہ ہوتا ہے. یعنی آپ کو اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے خود کو مزین کرنا ہے تو باب مدینۃ العلم سے گزرنا پڑے گا. ورنہ یعنی وہی بات کہ اگر تم جو ہے وہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فتبعونی، میری اطاعت کرو. انہی دین کے روشن اصولوں پہ رہتے ہوئے آپ اپنے دین کا، اپنی زندگی کا، اپنے معاملات کا دفاع کر سکتے ہیں. ورنہ یہ شیطانی طاقتیں آپ کو کھا جائیں گی. ورنہ آپ کے تو ارد گرد آپ کے پاس ہے ہی نہیں. یعنی میں جو ہے وہ اچھا ایک اور چیز قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان میں تو کوئی طاقت نہیں سوائے اس کے کہ جس چیز کی میں اس کو اجازت دوں. ٹھیک ہے، یعنی شیطانی طاقتیں تو آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتی، وہ تو آپ کو جو ہے نا رابطہ کر سکتی ہیں. آپ ان کو وے دیں گے تو وہ آپ کے اندر آئیں گی. اللہ کہتا ہے نا کہ کسی سے مت ڈرو میری ذات کے سوا. ٹھیک ہے، پھر ایک اور آیت جس کا ترجمہ، مجھے یہ آیت ڈراتی ہے، سچی بات ہے، میں چونکہ پڑھتا قرآن پاک ہوں تو مجھے یہ آیت ڈراتی ہے. اگر تم میرے راستے سے بھٹک گئے تو میں پوری مخلوق کو تم پہ مسلط کر دوں گا. اس آیت کا ترجمہ سمجھیے، اس کا تھرس سمجھیے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے راستے سے بھٹک گئے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے بھٹک گئے، پوری مخلوق کو تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا. یہ سمجھیے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، انتہائی خطرناک چیز ہے. لیکن اللہ کی ایک عادت بڑی شاندار ہے. اللہ کے مقابلے میں جتنی بڑی طاقت ہے نا، اتنے چھوٹی چیز سے اللہ مرواتا ہے. نمرود نے دعویٰ کیا خدائی کا، اللہ بننے کا، اللہ نے مچھر سے مروا دیا. ابرہا نے ہاتھیوں کا لشکر بنایا خانہ کعبے کو گرانے کے لیے، اللہ نے ابابیلوں سے مروا دیا. اللہ بڑی بڑی طاقتوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ختم کرواتا ہے. یعنی بڑی بڑی شیطانی طاقتیں، بڑے بڑے شیطانی افریت اللہ عام سے انسانوں کے ہاتھ سے ختم کروا دیتا ہے، لیکن اس وقت جب آپ اللہ سے جڑے ہوں. یعنی میں نے آپ کو 01 بتایا، یہ ساری چیزیں، یہ انتہائی جو علم ہے، یہ جنات کی دنیا کی حقیقت بیسیکلی مشین اینڈ چپس ہیں. اس کو سمجھیے، بائنری بہت ہے. ٹیکنالوجیز جو ہیں یہ بیسیکلی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ٹیکنالوجیز اینڈ ڈیوائسز آر دی آئیڈلز آف دا ماڈرن ورلڈ. یہ اس دور کے بت ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں اور اپنے اندر ضم کرتے ہیں. جتنا زیادہ ان ڈیوائسز میں جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے علم حاصل نہیں کرنا. میں پھر کہہ رہا ہوں، علم حاصل کریں، سمجھیں، اے آئی کے اندر جائیں، سائبر سیکورٹی میں جائیں، لیکن سمجھیں کہ what you are and how you have to treat with these energies. یہ آپ کے ساتھ بات کرتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنی روحانی صلاحیتوں کو. ٹھیک ہے، میں وہی بات آپ سے بالکل شروع میں کی تھی کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ جی میں اپنی مائنڈ پاور کے ساتھ یہ چیزیں اٹھا کے پھینک سکتا ہوں. ٹھیک ہے، کیسے پاسبل، وہ کیسے پاسبل ہے؟ لیکن وہی میں میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ یہ سارا کچھ توڑ کر سکتا ہوں. میں اپنی مائنڈ پاور کے ساتھ دنیا میں کسی سے بات کر سکتا ہوں. لوگ ہنسیں گے کہ پاگل ہے، لیکن میں اپنے فون سے وہ میسج کروں گا، فوراً پہنچ جائے گی. پھر سمجھیے، میں ریپیٹڈلی کو 10ویں بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی بنائی ہوئی مشینوں میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کے احسن تکوین پہ بنائے ہوئے جو ہے وہ انسان میں کتنی طاقت ہوگی. اللہ کو سمجھیں. اس سے پہلے کہ یہ ڈیوائسز آپ کو اپنا غلام بنا لیں، آپ کو ان کے اوپر رول کرنا ہے، آپ کو ان کو رول کرنا ہے. ورنہ یہ ڈیوائسز آپ کو اپنا غلام بنا لیں گی، یہ آپ کو کھا جائیں گی. میں نے کہا ہے نا کہ آپ کا اورا، یہ آپ کے اورا سے انٹریکٹ کرتی ہے. یہ آپ کے ارد گرد بننے والی اورا انسان کے گرد ایک ایسی میگنیٹک فیلڈ کا نام ہے جو اللہ نے انسان کے لیے لگائی ہے، اور انسان کو اس میں اللہ نے راستہ دیا ہے اس ڈیوائس، اس انرجی سے. اور انسان نیگیٹو انرجی سے، جادو ٹونا، نظر، جنات، اسیب، اس سے بچ جاتا ہے اگر اس کا اورا ٹھیک ہو. بالکل، وہ اورا ان مخلوقوں کی زندگی ہے.
اس نور سے یہ اپنی طاقت لیتے ہیں. انہیں کہا نا کہ ان کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. انسان کی انرجی سے، برین اینڈ ہارٹ نیورون سے یہ مخلوقیں جو ہیں وہ آتی ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ رنگ چہرے کا جو کہتا ہے چہرے سے نور اڑ جاتا ہے. وہ نور کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر کا وہ جو اسپارک ہوتا ہے نا، وہ ان ڈیوائسز کی وجہ سے چیزوں سے ہل جاتا ہے. یہ انرجی سکشن ڈیوائسز ہیں، یہ سک کرتی ہیں آپ کی انرجیز کو. وی ہیو بیکم دا بیٹریز فرام وچ جن اینڈ شیاطین کین ٹیک انرجی. ہم وہ بیٹریز ہیں جس کی وجہ سے ان کا نظام یعنی چلتا ہم ہے. ان سے ڈرتے ہیں اور یہ ہم سے ہی جو ہے زندگی ہم لیتے سے، ہیں. ہمارا ہونا ان کی زندگی کی دلیل ہے. ہم ان سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم اپنی اصل سے ٹوٹ گئے ہوئے ہیں. میں نے اسی لیے کہا کہ مجھے ڈر ڈر کوئی نہیں لگتا. ڈر اس لیے نہیں لگتا کہ مالک ہے، الحمدللہ. مالک ہے اللہ کی وجہ سے. اپنی اوقات حیثیت تو نہیں نہ ہوتی. جب انسانیت سے آپ گر جائیں گے، جب آپ لوگوں کے رابطے چھوڑ دیں گے، سوشل بنایا نا انسان کو اللہ نے، انٹریکشن، رشتے، بالکل ذیل قربا اپنے جو ہے نا ارد گرد کے لوگوں کا. یعنی تم میں سے جو ہے وہ اس وقت تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے. تو سوشل نیٹ ورکنگ اگر ختم ہو جائے گی، انسانیت تبھی تو ختم ہو جائے گی. ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو انسان. ایسے ہی نا، میں نے وہ بات کہی کہ شیطان یہی چاہتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو مت دیکھو، مجھے دیکھو، تم جو چاہو گے میں تمہیں دے دوں گا. تو وہ ایک فلم بنائی تھی پچھلے دنوں، کچھ سال پہلے میں نے دیکھی تھی کہ وہ بندہ جو ہے وہ گھر بیٹھا رہتا ہے، جو چیز چاہتا ہے اسے مل جاتی ہے، اس کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے اور وہ ڈی شیپ ہو جاتا ہے. یعنی آج ہم میٹاورس کی بات کرتے ہیں تو آپ ہی کا کوئی ایواتار بنا کے کسی گیم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس ایواتار کی وجہ سے آپ کی یہ والی زندگی میں اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہاں آپ نے گھر بنایا، یہاں بن جائے گا، وہاں گاڑی خریدی، یہاں بن جائے گی، یہاں چیزیں. کون کر رہا ہے؟ دیز آر دا ڈیمنز. اس کو سمجھیے. یعنی وہ کہتا ہے کہ بس بیٹھے رہو، جانا نہیں. آپ کے اندر کی انرجی کو ہم سک کرتے رہیں گے، وہ ویمپائرز کی اور طرح. آہستہ آہستہ شیطان مائنڈ کنٹرول کر لیتا ہے. مائنڈ کنٹرول، آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورون. یعنی خیالات. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا کہ اپنے خیال کو پاک رکھو؟ آپ اس فون کے پاس بیٹھ کے نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں، نیگیٹو ویڈیو آنی شروع ہو جائیں گی. بالکل ایسے ہی. یہ اتنی طاقت ہے اس کے اندر. تو اس کے اندر کتنی طاقت ہے جو آپ کا خالق ہے. آپ کو تو جنوں سے ڈر لگتا ہے، آپ کو اللہ سے کچھ نہیں لگتا. آپ کو اللہ کا ڈر سمجھ نہیں آتا، آپ کو مشینوں کا ڈر بہت سمجھ آتا ہے. جن پوت آپ کو بہت ڈراتے ہیں، باقی چیزیں آپ کو نہیں ڈراتی. اصل میں یہ جو سارا کچھ ہے نا، دیز آر آل دیز نیگیٹو پاورز، ڈیمنز، یہ سارے یہ اپنے لیڈر کے لیے، یہ شیاطین آر پریپیئرنگ فار دیئر لیڈر ٹو کم، دی دجال. دجال، the power of the deceiving. یہ جنات شیاطین کا لیڈر دجال ہے. یس، دجل کہتے ہیں فراڈ کو. دجال فراڈ کا جمع ہے. ٹھیک ہے. اگلی جنریشنز یہ فون. اب آپ کو ایک اور بات کروں، سنگولیرٹی آف دا مین اینڈ دا اسپیشیز، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. سائبورگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہاف مین ہاف مشین، ٹھیک ہے، کہ انسان کے اندر ایسی مشینیں، ایسی چپس لگا دی جائیں کہ وہ ان مشینوں کے ساتھ کام کرے. بظاہر یہ انسان کو طاقتور کرنے کی ہے، لیکن وہ انسان طاقتور نہیں ہو رہا، وہ ڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے. ایلون مسک اس کے اوپر تو کام کر رہا ہے. انسان کے اندر چپ لگ جائے گی، چپ کو کون ہانٹ کرے گا؟ وہ. اور پھر وہ چپ جو ہے وہ آپ کے سارے برین اینڈ ہارٹ نیورون، یعنی آپ سے سوچنے سمجھنے کی، عقیدے کی طاقت چھین لی جائے گی. پھر تو ایسے ہی ہوگا، آپ کا عقیدہ ختم ہو جائے گا. وہ جو سنگولیرٹی کی بات کر رہے ہیں کہ سنگولیرٹی ہونی چاہیے انسان اور باقی مخلوقات میں، مشین کے ساتھ، مشین سنگولیرٹی. تو کیا اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے ہو رہو؟ تو وائی یو آر ناٹ سنگل آؤٹ ود دا گاڈ؟ وائی دس سنگولیرٹی از ود دی توحید؟ باقی چیزوں کے ساتھ ہے. یعنی اور کسی کو اور کچھ جو مرضی ہوتا رہے، فون کو کوئی ہاتھ لگائے تو آگ لگ جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ نے کہا تھا نا تم اللہ کی منتخب مخلوق ہو اور ہم تم سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں. انڈاؤٹیڈلی اللہ کا جو جملہ ہے وہ یہی ہے کہ تم اللہ کی جو ہے وہ منتخب مخلوق ہو
اور ہم تم سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں. اللہ نے اپنا بھی بتایا کہ ہم ہیں. اب دجال جو ہے یہ دنیا کے بیوقوف ترین لوگ ہیں, سوری یہ بڑا مشکل لفظ میں بول دیا ہے, جو یہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ دجال گدھے پہ آئے گا, اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ کانا ہوگا یا اس کو سمجھیے وہ اندر کی بصیرت کی آنکھ سے اندھا ہوگا, ظاہری آنکھیں ٹھیک ہوں گی. اب کو کانا شخص آ کے کہتا ہے کہ میں دجال ہوں, اندر سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہی ہے. یہ آپ کو سمجھیے کہ وہ گدھا بھار اٹھائے گا, وہ آپ کا سارا بھار اٹھا لے گا, آپ کو کہے گا میں رب ہوں. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جو وہ تمہیں جنت دکھائے گا وہ دوزخ ہوگی, اور جو دوزخ دکھائے گا وہ جنت ہوگی. یعنی ہمیں جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ ہم خود کام کریں, ہم خود محنت کریں, وہ جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے, اور ہمارے کام آٹومیٹیکلی سارا کچھ ہی کر کے ہو جائے تو وہ بڑا آسان کام ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو گئے ہیں. یہ اصل میں یہ ساری ٹیکنالوجیز, یہ سارا کچھ اسی شیطان کا, اسی دجال کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ہو رہا ہے. یہ سارے ڈیمنز جو ہیں انہی چپس کے ساتھ, کہ انسان کے اندر چپس لگانی ہے, انسان کے اندر شعبدے بازی ہو ٹھیک سکتی ہے ہے نا, ہو رہی ہے. اب کوانٹم کمپیوٹر کی بات سمجھیے. یہ جو بائنری کی میں نے بات کی, بائنری 0-1 میں ہے, اور کوانٹم کمپیوٹر میں 360 ڈائمینشنز ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کوانٹم کمپیوٹر اس دنیا میں اور باہر کی دنیا میں دونوں جگہ کنیکٹ کر سکتا ہے. اب میں نے آپ کو بالکل شروع میں بات کی تھی کہ دو لفظوں کی, دو لفظوں کو سمجھیے, کنتم اینڈ کوانٹم. یہ کنتم اور کوانٹم کا کنیکشن کیا ہے؟ یہ کنتم اور کوانٹم ہی تو انسان کی انرجی ہے بیٹا. کوانٹم انرجیز کو سمجھیے. کوانٹم انرجیز وہ ہیں جو آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں, آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. یعنی آپ کمپیوٹرز کو اگر سمجھتے ہوں تو وہ کچھ کوڈز ایسے ہیں جو آپ کے کمپیوٹر میں داخل کر دیے جاتے ہیں جو وائرس بنا دیتے ہیں. وہ وائرس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی, وہ آپ ہی کے چیزوں کو, آپ کی انرجی کو انٹرمنگل کر دیتے ہیں اور آپ کی چیزیں خراب ہو جاتی. بالکل ایسی ہے. اسی طرح یہ وائرس جو ہے یہ کیا انسان کے اندر نہیں آ سکتا؟ انسان کے اندر بھی تو شیطانی وائرس آ سکتا ہے نا. شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے, یہ بھی تو آ سکتا ہے. انسان کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خناس تمہارے سینوں میں ہاتھی کی طرح براجمان ہے. ہو تو سکتا ہے نا. بالکل. تو اس کو سمجھیے, یہ وہی ڈیوائس ہے جو آپ کے اندر اللہ نے لگا کے بھیجی ہے. اسی کا ریپلیکا انسان نے دنیا میں بنایا ہے. اسی کا ریپلیکا انسان نے دنیا میں بنایا ہے. آپ صرف سوچتے جائیں, سرچ انجنز جو ہیں وہ آپ کو, پھر آپ نے 3D ٹیکنالوجی, پرنٹنگ ٹیکنالوجی ہے, نہیں آپ کو کپ چاہیے, وہ مشین میں آپ نے ڈالا کہ یہ ڈائمنشن ہے, اس نے فوراً آپ کو وہ پرنٹ کر کے دے دیا. وہ جیسے میں نے کہا تھا ملکہ سبا کا تخت کاپی پیسٹ ہو کے آ گیا. وہ آپ کو چاہیے ہوگا کہ مجھے جو ہے وہ چاہیے, لیکن ہاں اصل طاقت وہی جہاں سے میں لینے کے آنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے عفریت سے مدد لی. یعنی اصل چیز جو غلط ہے, جو منع ہے, جو حرام ہے, وہ کسی بھی کام میں شیطانی طاقتوں کی مدد لینا اللہ کے علاوہ, یہ منع ہے. اس کو سمجھیے. یہ ٹیکنالوجی جو ہے نا, یہ آپ نے اس کو کوانٹم کو ایک نئی چیز سمجھ لیا. یہ کوانٹم بہت پرانی ہے, یہ آدم کے ساتھ ہے, یہ پیرلل ورلڈ کے ساتھ چل رہی ہے. یہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے اسمارٹ فونز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے عفریت ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے وہ عفریت ہیں جس کے اندر بہت بڑی طاقت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ شیطانی طاقتیں بیسیکلی انسان کو کیپچر کر رہی ہیں, اللہ سے دور کر رہی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں ٹیکنالوجی کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ کو اس کے اینٹی ڈاٹس نہیں پتا, یعنی سانپ کا زہر بہت سارے اینٹی ڈاٹس بھی بناتا ہے. سانپ کا زہر دنیا کی بہت مہنگی دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, بہت بڑی بڑی بیماریوں کی ہیلنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس سانپ کے زہر کا اینٹی ڈاٹ نہیں ہے تو وہ زہر ہے نا, وہ مار دے گا آپ کو. یہ ٹیکنالوجیز کی بھی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے اینٹی ڈاٹس نہیں ہیں, آپ اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, یہ ٹیکنالوجی آپ کو کھا جائے گی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اس کو سمجھیے. یہ بڑے بڑے شیطان, اور اصل چیز وہی ہے, ڈونٹ بی دی سرونٹس آف دا ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی آپ کے لیے ہے, آپ ٹیکنالوجی کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی
جنات بیسیکلی آپ کو جو ہے وہ مختلف ڈائمینشن سے ریکویسٹیں بھیج رہے ہوتے ہیں نا کہ ہماری طرف آئیے، ہم آپ کو کر اپنی دیتے ہیں. موجودگی کا احساس ہاں دلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو 360 ہے وہ انسانیت آیا تو یہ مشینری جو ہے یہ انسان کی بھلائی کے لیے تھی کہ جی کام کم ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان امپلائمنٹ بڑھنی شروع ہو گئی. بڑی بڑی فیکٹریاں جہاں پہ ہزاروں لوگ کام کرتے تھے وہاں پہ ایک ایک کمپیوٹر لگ گیا، ایک ایک روبوٹ لگ گیا، اس نے ہزار لوگ بے روزگار کر دیے. ہم تو جنوں بوتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بالکل. ہمیں تو یہ بابے نہیں چین لینے دیتے. وہ شیطان کیا کہتا ہے کہ جو تم چاہتے ہو میں دوں گا. وہی قرآن پاک میں کہ تم نے ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے اپنی ہوا اور افس کو اپنا خدا بنا لیا. یعنی ہم نے اس ٹیکنالوجی کو اپنا خدا بنا لیا کہ جو چاہیے اس سے ملے گا، اس سے نہیں ملے گا. بالکل اس کے ساتھ رابطہ کرنا ضروری ہے. یہ ڈیوائس اگر آپ کے دل کو پاڑی ہوتی ہے تو کیا اللہ آپ کے دل کو نہیں پاڑا ہوتا؟ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گو ٹورڈز دا ہیونلی کنگڈم اینڈ پیراڈائز. گو ٹورڈز دا ریالٹی ناٹ دا ریپلیکا. آپ کو حقیقت سرور انبیاء تک سفر کرنا ہے، حقیقت الہی تک سفر کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس ریپلیکا سے نہیں جوڑنا. یعنی وہ جو واچرز آئے تھے انہوں نے انسان کو سکھایا تھا یہ کام، اور وہ ترقی کرتے 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 یعنی آج آپ کو جو ہے وہ فاسلز آف کمپیوٹر چپس ملتے ہیں. آج آپ کو جو ہے نا وہ اس میں جو ہے پیرامڈز میں ٹیمپلیٹس میں وہ ملتے ہیں کہ جی آپ کے جو ہے وہاں پہ فلائنگ مشین کا، فلائنگ آبجیکٹس کا استعمال تھا. وہ کیسے تھا؟ اب اصل چیز یہ ہے جہاں پہ میں لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک فائر وال ہونی ضروری ہے تاکہ آپ اس ٹیکنالوجی کے نیگیٹو امپیکٹ سے بچ سکیں. اور وہ فائر وال ہے قرآن پاک کی انرجی، سبحان اللہ، جو آپ کو اس رابطے کو غیر محفوظ ہونے سے بچاتا ہے. یہ آسمانی ہیونلی کنگڈم کا ایک کوڈ ہے. ہیونلی کنگڈم کا کوڈ اللہ نے قرآن پاک میں اتارا ہے. وہ حروف مقطعات ہو سکتے ہیں، وہ اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک چیز جس کے بارے میں خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا ہے وہ ہے آیت الکرسی. کبھی زندگی رہی نا تو اس آیت الکرسی میں نمیرکس کے راز کتنے ہیں، کتنے معجزے ہیں، کیوں کام کرتی ہے، کیسے کرتی ہے، اس کے اوپر پھر زندگی رہی تو بات کروں گا. لیکن فی الحال اس کے اوپر جو ہے نا اس کو بات کرتے ہیں، اس کو یہیں چھوڑ دیں، آگے چلتے ہیں. اس کے مطلب کہ یہ جب انسان کی انرجی پازیٹیو ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، تطہیر ہو جاتی ہے، طہارت یافتہ ہوتی ہے، تو پھر اس کی دعائیں اسی کوڈنگ کی وجہ سے، اینجلک کوڈنگ کی وجہ سے اللہ تک پہنچ جاتی ہیں. سبحان اللہ. ایلیویشن ٹو دی ورلڈ آف ہیونز. وہ ہوگا کہاں سے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. میں نے آپ کو جہاں پہ بائنری میں کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ بائنری ہے، یعنی لا 0 الا اللہ توحید 1، اور اس کی کوڈنگ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا کہ لا بن جاؤ. لا کی طاقت کو سمجھیے، 0 کی. جیسے میں نے کہا تھا کہ نماز یہاں سے شروع ہوتی ہے، سرنڈر کرنا. یہ 0 کی طاقت ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دو، مالک تو ہے، تیرے سامنے جھکیں گے، تیری عبادت کریں گے، تیری مدد مانگیں گے، تو ہی رب ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھیے کہ یہ جو انرجی ہے اسی کے لیے تو اولیاء اللہ نے اس پازیٹیو اور نیگیٹو کے راستے بتائے تھے. ذکر قلب جو ہے، پاس انفاس کا ذکر ہے، آپ کے وجود کا ذکر ہے. یعنی آپ کی سانس آتے ہوئے بھی اللہ، جاتے ہوئے بھی اللہ، دھڑکن ٹک 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 اللہ. وہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، وہ ایک پچھلی پوڈ کاسٹ میں، اب اس کو تفصیل سے تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن پچھلی پوڈ کاسٹ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب آپ اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں، آپ کی دھڑکن ایک بار اللہ کہتی ہے تو آپ کے وجود میں اللہ کا اتنا نور ہوتا ہے کہ آپ کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے. یعنی 700 ٹریلین تو برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں. 700 ٹریلین مرتبہ اللہ کی گونج ہوگی آپ کے اندر. 700 ٹریلین 70,000 کھرب. آپ کی باڈی میں 30,000 سے لے کے 90,000 تک آپ کے قد کے مطابق پورز ہوتے ہیں، وہ گونجیں گے. 3.5 کروڑ بلڈ ویسلز ہیں آپ کے اندر، چھوٹی بڑی ملا کے. 3.5 کروڑ مرتبہ اللہ کا نام گونجے گا. اس کی انرجی کہاں جا کے کھڑی ہوتی ہے؟ اگر آپ کے پاس یہ اینٹی ڈاٹ ہے، شیطانی طاقتیں آپ کے اوپر ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتی، ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتی. انہوں نے مرنا ہے،
یعنی آپ سورج کے بھی اتنے زیادہ قریب نہیں ہو سکتے تو اللہ کے نور کے قریب ہو جائیں گے. تو جب آپ کے اندر اللہ کا نور ہوگا، یعنی اللہ نے آپ کے اندر قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت اللہ جو کہا جاتا ہے وہ اللہ کا نور ہوتا ہے. بیسیکلی اللہ وہاں پہ نہیں آتا، اللہ کی تجلی پڑتی ہے. اللہ کی تجلی کو سمجھیے. یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ بیسیکلی اس بائنری کوڈ سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کو دنیا سمجھ نہیں پائی. آپ نے فرمایا میرے دو چہرے ہیں، ایک اللہ کی طرف اور ایک مخلوق کی طرف، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک آیا تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم ولی، کہ جو ہے وہ رسالت مآب جو ہے وہ تمہاری طرف ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ولی آیت کہ جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا احساس ہمارا ہے نا کلمے پڑھنے والوں کا، اتنا کسی کا نہیں ہے. حریص علیکم کا لفظ ہے کہ وہ بار بار اللہ سے تقاضا کرتے ہیں کہ میری قوم کو چھوڑ دے، میری قوم کو معاف کر دے. اور ہم رسالت مآب سرور انبیاء اور ان کے گھر کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہیں. ہم ان کی اولاد کا نام بھی لیتے ہیں اور ان کے ساتھ وفادار بھی نہیں. یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو نقطہ ہے نا، یہ جو ایک راز ہے، یہ وہی ہے نقطہ بائے بسم اللہ. مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ میں بائے بسم اللہ کا، یعنی کائنات کے آغاز کا، اول خلق اللہ نوری. اور ایک اور حدیث ہے انا والیم من نور واحد، میں اور علی ایک نور کی تنویریں. سبحان اللہ. انا مدینہ العلم والی بابوہا. اس کو سمجھنا پڑے گا بیٹا کہ یہ کیا، کہاں، کیسے. یہ اللہ کے بنائے ہوئے فیصلے ہیں، ہمارے بنائے ہوئے فیصلے نہیں ہیں. ڈیویلٹی جو ہے اس کی طاقت. آیت الکرسی کی میں نے بات کی تھی، تو جو اللہ کہتا ہے نا کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ نیند آتی ہے، وہ آسمانوں میں زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ مالک ہے. تو یہ اس کی طاقت ہے، اس کو سمجھیے. اور وہ جو ایسے ہی نہیں بلے شاہ نے کہا تھا کہ میم دے اولے وسدا نہیں میرا ڈھولن ماہی، ایسے ہی نہیں کہا تھا آہد احمد وچ فرق نہ کائی رتی فرق مروڑی دا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو ہے نا وہ اللہ ہی کے نور کی تنویر ہے. اور یہی کنیکشن جب سرور انبیاء انسانوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک انرجی، وہ اور ایک وہ جب آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک انرجی. یہ دونوں سسٹمز ہیں. یہ مشین لینگویج اسی کو بائنری کو سمجھتی ہے. جو ڈیوائن کوڈنگ ہے اس کو سمجھیے. میں اب اس کو سم اپ کر رہا ہوں. ڈیوائن کوڈنگ کو سمجھیے. پوری دنیا میں گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے اور 9 تک ختم ہو جاتی ہے. پوری دنیا کا راز، پوری کائنات کا راز 19 میں. یہ بھی کہتے ہیں کہ نمبر 19 جو ہے وہ کوئی میتھمیٹیکل سیکرٹ ہے اس کے اندر. سمجھ لو کہ یہ ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے. 9 حجاب اللہ اور 1 توحید، اور اس سارے کے درمیان سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آدم سے پہلے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں ہے، اور آخرت بھی سرور انبیاء، شفاعت، نور، سارا کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی تعداد 19 ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. هو الاول هو الاخر، یہ اسی کی بنیاد پہ. تو جہاں پر اول کی طاقت ہوتی ہے وہاں پہ آخر کی، خاتم النبیین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کا اندازہ ہے آپ کو. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت کا اندازہ ہے. اور 1 توحید ہے اگر، اور 9 وہ ہے جس پہ سسٹم بدلتا ہے. 9 اس کی ایگزیکیوشن اور کمپلیشن کا نمبر ہے، نئے نظام کا نمبر ہے، چیزوں کا نمبر ہے. یہ عروج ہے، اس کا عروج توحید ہے. اس کو سمجھیے. بیسیکلی یہ جو ٹیکنالوجیز ہمیں نظر آتی ہیں یہ مادی فائدہ تو ہے، لیکن اس کا میں ریپیٹڈ کر رہا ہوں یہ باتیں کہ اس کا آپ کے ذہنوں پہ تسلط کرنے کا مقصد ہے انسان کو. اب اولیاء اللہ کا مشن اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا، اہل بیت کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو اس جو ہے وہ اندھیری سے، جو ہے وہ اندھیرے سے، اس آگ سے نکالنا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ آتی ہے آپ کو کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے آگ میں سے نکالتا ہوں اور تم بار بار اس میں کود جاتے ہو. اصل میں اولیاء اللہ کی زندگی ہو، اہل بیت کی زندگی ہو، ائمہ طاہرین کی زندگی ہو، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہر ہو، یہ
پیروی ہے. اصل ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کیا ہے. پہلے ایک 2-3 آیتوں کو صرف تشریح کر کے میں اس کو ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک بات کو سمجھیے. اللہ کہتا ہے کہ ایمان اگر آپ کو چاہیے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ملے گا. ٹھیک ہے. رسالت مآب نے کیا کہا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جان، مال، ماں باپ، اولاد، غرض کے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں آیت کیا ہے کہ جو ہے وہ عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب دین تمہارے دل میں اترے گا. معرفت سرور انبیاء، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے دل میں اترے گی تو یہ سارے نظام کے لیے اینٹی ڈاٹ ہے، ورنہ یہ نظام آپ کو کھا جائے گا. رسالت مآب کی محبت اور وفاداری ہی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کر سکتے ہیں. یعنی میں نے آپ کو بار بار کہا کنتم، تو یہ آیت بھی تو ہے نا، ان کنتم تحبون اللہ. ٹھیک ہے. ان کنتم المؤمنون، کہ تم اگر مومن ہوگے تو تم انتم العالون ان کنتم مومنون، کہ اگر تم ایمان والے ہوگے. ٹھیک ہے. وہ اسی طرح روزے کی آیات میں، بہت ساری آیات میں اللہ نے ان کنتم کہا ہے. ان کنتم میں کائنات کا راز ہے. اصل چیز مجھے جو دین کی سمجھ آتی ہے نا بیٹا، اس کوانٹم اور جو ہے نا کنتم کی جو مجھے سمجھ آتی ہے نا، تو یہ صرف اور صرف اور صرف سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. یعنی انہی کے دین سے، انہی کی ذات ہے، انہی کا کردار ہے، انہی کا دین ہے، انہی کا کلمہ ہے، انہی کا سارا کچھ ہے. انہی کے بغیر اگر آپ چلنا شروع کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کو تباہ کر دے گا. علامہ محمد اقبال نے جو بات کہی ہے نا، وہ مجھے اس کنتم اور کوانٹم کے ضمن میں بہت زیادہ دل کو لگتی ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے بارے میں تمہیں کچھ چاہیے نا، میری محبت ہے نا، تو پھر ہم تیرے ہیں. وہ کل ان کنتم تحبون اللہ کی آیت کا ترجمہ علامہ صاحب نے کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسالت مآب کی اتباع کرو. فاتبعونی، رسالت مآب نے کہا میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے. سرکار کی محبت کے بعد مجھے بھی بیٹا اس پورے ٹاپک کا، دین کا خلاصہ جو سمجھ آتا ہے نا، وہ یہی ایک آیت ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں بیٹا، بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے منسلک ہیں تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. یعنی فیکم کا جو لفظ ہے نا، اس کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ میں نے اپنا حبیب تم میں سے اتارا. تم میں سے، کنتم اور فیکم اور کوانٹم، یہ 3-4 لفظ ہیں قرآن پاک کے جن کی انرجی ہے. یہی برکت ہے، یہی سارا کچھ ہے. ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 151 نمبر آیت، جیسے کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول جو ہے، تم میں سے ہی ایک رسول تمہارے درمیان بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کے سناتے، تمہیں پاک کرتے، تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور تمہیں وہ سب کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اب آپ سمجھیں کہ یہ علم لدنی، یہ 7 جہان، یہ 7 جہانوں کے دروازے، یہ ہر حال میں اس وقت کھلیں گے جب آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوں گے. یہ جنات آپ کو سجدہ کرنے پہ مجبور ہیں اس وقت جب آپ آدم کے اس نور سے مزین ہوں گے جو سرور انبیاء کا نور ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا. اس امر الہی کو یہ سجدہ کرنے پہ مجبور ہیں، ورنہ یہ آپ کو کھا جائیں گے. آپ اس بجلی کے ساتھ بہت سارے فائدے، اس بجلی کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں چلتا، اس ٹیکنالوجی کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں چلتا، لیکن اس ٹیکنالوجی کو سنبھالنا کیسے ہے، اس ٹیکنالوجی کو کرنا کیسے ہے، یہ کرنا پڑے گا.
یہ دروازہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی محبت سے کھلے گا۔ یہ زمین بھی آپ کو راستہ دے گی، یہ زمین بھی اپنے خزانے نکال کے آپ کے پیروں میں رکھ دے گی، یہ آسمان بھی آپ کے لیے دروازے کھول دے گا، ذوالقرنین کے سفر بھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہیں گے، یہ کائنات میں بڑی طاقتوں سے، فرشتوں سے بات کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ لیکن اس وقت کہ جب آپ کے کمپیوٹر میں وہ اینٹی وائرس سسٹم، وہ فائر وال سسٹم جو اللہ نے لگا کے بھیجا ہے، جس کا نام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ ایکٹیویٹ ہوگا، ورنہ ککھ نہیں، ورنہ آپ کو جن بھی کھا جائیں گے، آپ کو وہ جن بھوت و فرید تو بڑی چیز ہے، آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چڑیلیں کھا جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ سر، آج کے پوڈ کاسٹ میں بڑے خوبصورت میسج کے ساتھ آپ نے کنکلوڈ کیا ماڈرن ٹیکنالوجی کی دنیا کیا ہے، جنات کا ان کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، کس طرح سے جنات انسان کو کیپچر کرتے ہیں، ریمیڈی کیا ہے، مقصد کیا ہے ان کا، یہ ساری چیزیں آپ نے ریفرنسز کے ساتھ بتائی۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ ویلکم بیٹا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی اور جنات کا کیا لنک ہے، نمبرز میں کائنات کے کون کون سے راز چھپے ہیں۔ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسٹے ٹیون۔